السلام علیکم ویورز، ایور گرو ناول میں خوش آمدید جی۔ تو ویورز آج ہم نے سٹارٹ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو کر دیں سبسکرائب اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو کر دیں پریس، تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیجیے گا اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اچھے ناول آپ لوگوں کے لیے لا سکوں جی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نیم ہے ہم ہمیشہ تمہارے رہے ہیں۔ اس کی جو رائٹر وہ ہے مس فصیحہ یاسمین۔ لبوں پر رنگ مسرت سنبھال کر رکھنا، سکون کی یہ علامت سنبھال کر رکھنا، نہ جانے کون سا لمحہ عطا کرے منزل، دل و نگاہ کی حسرت سنبھال کر رکھنا۔ فیصلہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا جاتا ہے، اور فیصلہ کیا ہے؟ دماغ کی ساری حکمت عملی جب مجتمع ہو جائے تو پھر وہ دل کی بات بھی رد کر دیتا ہے۔ فیصلہ کرنا تھا مگر وہ ڈانو ڈول تھی۔ ہیرا نے لمبی سانس لی اور کسل-مندی سے کروٹ دوسری جانب لی۔ دور سے فجر کی اذانیں سنائی دی تو اس نے زیر لب کلمہ پڑھا، صبح ہی صبح۔ اتنی اداسی چھا جاتی تھی کہ پورا دن تاریک اور بور گزرتا تھا۔ وہ سوچتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، سب کے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ روزانہ کا سلسلہ ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب نہ تو وہ حالات تھے اور نہ ہی وہ لوگ۔ اتنا سوچتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چاند سا چہرہ اور ستاروں جیسی دمکتی آنکھیں آ گئی۔ ہیرا بیٹی اٹھ جاؤ، نماز قضا ہو جائے گی۔ فرزانہ بیگم نے آ کر اس کے خیالوں میں ارتعاش پیدا کیا۔ ہیرا نے ماں کا مقدس چادر کے حالے پر چہرہ دیکھا اور ماں کو سلام کیا۔ جواباً فرزانہ بیگم نے اس کی پیشانی چوم لی۔ یا اللہ، وہ شخص خوش رہے، مسکراتا رہے، ہمیشہ خوش رہے۔ کپکپاتے ہاتھوں اور لرزتے ہونٹوں سے اس کے آفاق احمد کے لیے سدا دل سے دعا کی اور نماز پڑھ کر جائے نماز لپیٹ کر کچن میں آگئی، جہاں فرزانہ بیگم ناشتہ تیار کرنے میں مصروف تھی۔ وہ بھی ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ ہیرا، فرزانہ بیگم نے قدرے توقف کے بعد اسے پکارا۔ جی امی جان۔ وہ چائے کی پیالی ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی، بیٹی آج حسن رضا کے والد پھر آئیں گے، میں انہیں کیا جواب دوں؟ ادھر صبا کے بارے میں بھی فکر مند ہو، تم بڑی ہو، پہلے تمہاری فکر نہ کروں تو کیسی بات بنے؟ تم مجھے کوئی فیصلہ کر کے جلدی بتاؤ۔ تمہارے ابا جان بھی آج کل میں آ جائیں گے اور ہم آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار کر سکیں گے۔ حسن رضا کے گھر والے بہت اچھے لوگ ہیں، تمہاری یہ خاموشی ہمیں فیصلہ نہیں کرنے دے رہی، تم ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہیرا الجھی نظروں سے ماں کے سوالیہ اور افسردہ چہرے کو کئی بار دیکھ چکی تھی اور ہر بار خود کو مجرم اور مظلوم محسوس کرتی تھی۔ آنکھیں آنسو سے لبریز ہو گئی تھیں۔ امی جان، اس نے ماں کے ہاتھ تھام لیے۔ امی جان، سب باتیں آپ کے اپنے اختیار میں ہیں، میں آپ کے ہر فیصلے پر خوش ہوں، مجھے آپ کی ہر خوشی عزیز ہے، میں ہر قدم پر آپ کا ساتھ دوں گی، آپ کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ ہیرا جانتی تھی کہ کس دل سے کہہ رہی ہے، عجیب وحشت طاری تھی۔ بعض اوقات انسان دوسروں کی خاطر سب کچھ تیاگ دینے پر تل جاتا ہے، وہ بھی اپنے نام کا۔ حسرتوں اور ادھوری خواہشوں کے درمیان کھڑی تھی۔ امی جان، آنسو پونچھ لیجیے۔ ہیرا نے ماں کی نم آنکھیں صاف کی۔ ناشتہ۔ وقار حسب معمول شور مچاتا ہوا کچن میں داخل ہوا۔ اندر اتنی خاموشی، خواتین کی موجودگی میں یہ کیا لگتا ہے؟ ابھی بھی بارش ہوئی ہے؟ وقار نے اوپر دیکھ کے مزاحیہ انداز میں کہا اور اگلے ہی لمحے سنجیدہ ہو کر ہیرا کو کندھوں سے تھام لیا اور پوچھ بیٹھا، باجی کیا ہوا ہے؟ ارے کچھ نہیں، تمہیں تو بس وہم سا ہے، یہ لو تم ناشتہ کرو، صبا جلدی آؤ، ناشتہ کر لو، کالج کو دیر نہ ہو جائے۔ آج کالج میں سارا دن وہ چپ چاپ ہی رہی۔ دوستوں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی۔
کی کولیگ حیران تھی کہ وہ آج خاموش کیوں ہے، جبکہ وہ تو ہر دم مسکراتی رہتی ہے۔ ہیرا کیا بات ہے؟ واپسی پر لون عبور کرتے ہوئے ناہید اس سے گویا ہوئی کچھ بھی نہیں، بس ایسی ہی ذرا سستی سی ہے۔ ہیرا نے بے تکا سا جواب دیا اور پھر ناہید بھی دوبارہ سوال نہ کر سکی۔ یہ اداسیاں تو من میں اس طرح رچ بس گئی ہیں جیسے کبھی جائیں گی ہی نہیں۔ حالات سے انسان کب تک سمجھوتہ کرے، دل بغاوت پر اتر ہی آتا ہے سوچ کے کئی پہلو سامنے آتے ہیں، مگر ایک بزدل لڑکی کر بھی کیا سکتی ہے؟ ایسی ہی الٹی سیدھی سوچوں میں گھری وہ گھر تک پہنچی تو حسن رضا کے والد اور بہنیں اس کے منتظر تھے۔ پھر وہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی وہ ہو گیا۔ منگنی کی تاریخ رکھ دی گئی، لگتا تھا جیسے ماہوں سال کی گردش رک گئی ہو، سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں دم توڑ گئی تھی اور خالی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھیں۔ آفاق! اس کے ہونٹوں پر ایک ہی نام چپک گیا، دل کے کورے کاغذ پر ہی وہی نام رقم تھا۔ اندھیرے میں یہ نام روشن بن کر اس کے ساتھ ساتھ تو چلتا تھا، جسم میں لہو کی طرح گردش کر رہا تھا۔ اس کے اندر آفاق کا لمس خوشبو بن کر بکھرا ہوا تھا۔ رات کی تاریکی میں اسے آفاق کی یادیں اس شدت سے آئیں کہ لہو آنکھوں سے رسنے لگا تھا۔ کہاں ہو تم؟ ذرا آؤ، ذرا آواز دو، ہم یاد کرتے ہیں۔ دل میں درد کی شدید لہر اٹھی، اس نے گھبرا کر دل تھام لیا۔ چاروں جانب خاموشی کا راج تھا، ایک سناٹا ہر سمت پھیلا ہوا تھا، مگر دل کے اندر اتنا شور تھا، اتنی ہلچل تھی کہ درد کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا تھا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور، نہ جانے کس دیس میں جا بسی تھی۔ نیند تو ویسے بھی کب اڑ چکی تھی، پرائی ہو چکی تھی۔ ساجد علی اور حامد علی دو سگے بھائی تھے، دونوں کے پیار اور محبت کی مثالیں ڈھونڈے نہ ملتی۔ دونوں کھاتے پیتے گھرانے کے تھے، اگر دولت مند نہ تھے تو مگر کبھی کسی کے سامنے مقروض نہ ہوئے تھے۔ دونوں متوسط گھرانے، خلوص کی دولت سے مالا مال تھے۔ حامد علی کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے آفاق احمد، امجد احمد اور بیٹی عنایہ، جبکہ ساجد علی کے بھی 3 ہی بچے تھے، ایک بیٹی ہیرا علی اور صبا وقار۔ ہیرا ساجد علی کی بڑی لاڈلی اور پیاری بیٹی تھی، بچپن ہی سے ذہین اور بے حد معصوم، اور ان کی محبت اور خلوص سے گھر میں بے تحاشا رونق اور سکون تھا۔ حامد کا بیٹا آفاق احمد بھی بڑا ذہین بچہ تھا۔ ہیرا اور آفاق کی بات بچپن سے ہی بڑوں نے طے کر دی تھی، جبکہ وہ ابھی تک اس سے لاعلم تھے۔ اسی وجہ سے ان دونوں میں بہت بے تکلفی تھی۔ ہیرا اچھی سی ہیرا، ایک کپ چائے تو بنا دو۔ سچی بڑی طلب ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے۔ آفاق ہمیشہ کی طرح دوڑتا بھاگتا ہیرا کے کمرے میں داخل ہوا۔ ہیرا جو آج کل میٹرک کے امتحان کی تیاری بڑے زور و شور اور انہماک سے کر رہی تھی، اس افتاد پر بخلا گئی۔ آفاق بھائی، آپ برائے مہربانی خود بنا لیں، مجھے بہت سارا پڑھنا ہے، میرا کل انگریزی کا پیپر ہے۔ کیا ہوا؟ پیپر تو کل ہے، 5 منٹ تو لگیں گے، میں اپنے کمرے میں ہوں، ذرا جلدی بنا کر لے آؤ۔ آفاق نے سر کو دباتے ہوئے کہا، نہیں، میں بالکل فارغ نہیں ہوں، کسی اور سے کہہ دیں، اس نے قدرے ضدی اور تلخ لہجے میں کہا۔ آفاق جو پہلے ضبط کر رہا تھا اس طرح اور تلخ ہو گیا، بھڑک کر بولا، مجھ سے تمہیں لگتا کیا ہے کوئی بیر ہے؟ مجھے تم سے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ آفاق اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتا بڑبڑاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ ہیرا گم سم ہو کر پڑھنے لگی تو سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ آفاق ناراض ہو گیا، اسے کچھ دیر بعد احساس ہوا اور اپنے آپ پر غصہ کرنا شروع ہو گیا۔ ابھی اور چائے اٹھی
اور چائے بنانے چل دی۔ آفاق کے کمرے میں جانے کی ہمت نہ ہو رہی تھی۔ حیران خیر اس نے ہمت اکٹھی کی اور دروازے کو ہلکا سا بجایا اور دروازہ کھل گیا۔ آفاق اوندھے بستر پر پڑا تھا۔ آفاق بھائی یہ چائے۔ ہیرا کپکپاتی آواز میں کہا مگر ادھر سے کوئی جنبش نہ ہوئی۔ آفاق بھائی چائے لے لیجیے، ہیرا نے اب کی بار قدرے اونچی آواز میں کہا۔ آفاق نے کروٹ بدلی اور چڑ کر سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے بولا کس نے کہا تھا کہ اب چائے لاؤ؟ تمہاری تو پڑھائی میں خرچ ہو رہا ہوگا، وقت ضائع ہو رہا ہوگا تمہارا۔ ہاں بولو میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہیرا چائے کی پیالی میز پر رکھ کر واپس جانے کو مڑی۔ آفاق کی مزید دل جلانے والی بات سننے کی ہمت نہیں تھی۔ رکو ہیرا، میری بات کا جواب دو، یہ تمہارا دماغ ہر وقت ساتویں آسمان پر کیوں پہنچا رہتا ہے؟ آفاق نے ایک اور تیر چھوڑا۔ ہاں میرا دماغ تو ساتویں آسمان پر ہے اور آپ کا غصہ تو ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اتنی تذلیل کر دی۔ آنسو دیکھ کر آفاق کا رنگ اڑ گیا۔ اور اگر کوئی آ گیا تو وہ کیا جواز پیش کرے گا؟ ہیرا وہ مطلب تھا۔ آفاق لڑکھڑاتا ہوا بولا۔ بھاگ کر دروازہ بند کیا۔ ہیرا پلیز چپ ہو جاؤ۔ ہیرا نے آنسو پونچھے اور باہر کی جانب لپکی۔ ہیرا مجھے معاف کر دو، میرا ایسا ہرگز ارادہ نہیں تھا، بس ایک ہی مجھے غصہ آ گیا۔ سوری ویری سوری۔ آفاق ہاتھ باندھے اس کے عین سامنے کھڑا تھا۔ ہیرا میں برا ہوں نا؟ آفاق کی نظریں اس کے معصوم و پاکیزہ چہرے پر جمی تھیں۔ مجھے جانے دیجیے۔ اس نے گھبرا کر آفاق کی طرف دیکھا۔ آفاق کی نظروں کے زاویے بدلتے ہوئے لگ رہے تھے۔ ہیرا کے دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ دل بری طرح دھڑ دھڑ کرنے لگا، گویا اب اچھل کے باہر تو آ ہی جائے گا۔ اس نے گھبرا کر قدم جانے کے لیے اٹھائے۔ ہیرا آفاق نے اس کے کندھے تھام لیے۔ ادھر دیکھو میری طرف، اگر ناراض ہو تو کبھی نہ بولنا، میں بہت برا ہوں نا؟ مجھے جانے دیں، ہیرا نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا اور کندھے چھڑوانے لگی جو اس کے گرفت میں جکڑے لگ رہے تھے۔ میری طرف دیکھو پہلے، آفاق نے قدرے تحقیرانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے آہستہ آہستہ گیلی پلکیں اوپر اٹھائیں۔ آفاق کی آنکھوں میں مچلتی رنگ صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دل کی دھڑکنیں اور بے قابو ہونے لگی۔ وقت گویا تھم سا گیا تھا۔ اس نئی صورتحال سے جو طوفان اٹھ رہا تھا وہ اس میں ڈوب ہی رہی تھی۔ اچانک تیزی سے اس نے کندھے چھڑوائے اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ آفاق نے ٹھنڈی سانس لی اور بستر پر گر گیا۔ ناشتہ کرو ہیرا، کیا سوچ رہی ہو؟ فرزانہ بیگم نے اس کو آہستہ آہستہ کھاتا کم اور سوچتا زیادہ دیکھ کر کہا۔ آفاق بالکل سامنے والی کرسی پر برجمان تھا۔ بیٹا تمہارے پیپرز کب تک متوقع ہیں؟ حامد علی نے آفاق کو مخاطب کیا۔ ابو جان ابھی تو دیر ہے، ویسے میری شاندار تیاری ہے۔ اس طرح تیاری کی ہے کہ اس مرتبہ FSC میں ٹاپ کروں گا اور بہترین ڈاکٹر بنوں گا۔ آفاق نے برسوں کی دلی خواہش کا ولہانہ اظہار کیا تو حامد علی مسکرا اٹھے۔ تو ہیرا بیٹی تمہارے پرچے کیسے ہو رہے ہیں؟ اب حامد علی نے خاموش بیٹھی گم سم ہیرا کو لب کشائی کا موقع دیا۔ ہیرا نے قدرے بوکھلائے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھا۔ بہت اچھے ہو رہے ہیں چچا جی، بس 3 باقی رہ گئے ہیں۔ ویری گڈ، بس پوزیشن لینی ہے۔ حامد علی نے شفقت سے کہا۔ بھائی ہماری بیٹی تو واقعی پوزیشن لے گی۔ ساجد علی بھی چپ نہ رہے۔ اس مرتبہ خدا تم سب کو یقین کامیابی خدا سب کو یقین و کامیابیوں کامران کرے گا۔ ہیرا کے امتحان ختم ہو چکے تھے مگر دل کا سکون اور قرار چھن گیا تھا۔ ہر طرف 2 جگمگاتی بولتی آنکھیں نظر آئی تھیں۔ دل دھڑک دھڑک اٹھتا تھا۔ آفاق کی نگاہیں کے زاویے بدل گئے تھے۔ دل میں ہر وقت ایک میٹھی میٹھی کسک ابھرتی رہتی تھی۔ یہ محبت بھی کیا چیز ہے، انسان کو جتنا طاقتور بناتی ہے اسی قدر اسے بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ ہر طرف ایک ہی چہرہ نظر آتا تھا۔ اگر وہ سامنے آ جائے تو نظریں اور
اوروں پر نہیں اٹھتی۔ ہیرا ہر وقت گھبرائی گھبرائی رہنے لگی تھی، جبکہ آفاق کے ہر دم یہ خواہش تھی کہ وہ اس کے سامنے رہے اور اس سے باتیں کرے۔ اس روز بھی وہ کچن میں کھڑی شام کی چائے بنا رہی تھی۔ سب کو اس کے ہاتھوں کی چائے بے حد پسند تھی۔ چنانچہ وہ کچن میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ اچانک آفاق پانی پینے کے غرض سے کچن میں آیا تو گویا اس کے دل کی مراد بر آئی، مگر ہیرا کی جان پر بن آئی۔ ہاتھ پھولنے لگے۔ آفاق آتے ہی دم سے کرسی پر بیٹھ گیا اور حکم دیا کہ ایک گلاس پانی پلائے۔ حالانکہ فریج سامنے تھا۔ ہیرا مجھ سے اتنا دور کیوں بھاگ رہی ہو؟ کزن ہوں میں تمہارا، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں؟ ہیرا نے ہمت کر خاموشی سے گلاس بھرا اور میز پر رکھ دیا اور پانی پی کر نگاہیں جھکا لی۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولو، کچھ تو کہو۔ کیا میرے جذبوں کی تپش تم تک نہیں پہنچتی؟ کیا میں اس مدھم سفر میں اکیلا ہوں، یا تم اتنی انجان ہو یا میں دیوانہ ہوں؟ ہیرا پلیز کچھ تو بولو۔ آفاق نے اس کی خاموشی سے الرجک ہو کر آہستہ سے بولا۔ آفاق کی باتوں سے ہیرا کا دل مزید دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اس نے آفاق کی سمت دیکھا، جس کی آنکھوں سے جذبے لپک رہے تھے، افسوس خیز آنکھیں، سرخ چہرہ۔ آفاق بھائی آپ چلے جائیں، ورنہ آپ کی تو باتوں سے میرا دل بند ہو جائے گا۔ ہیرا مجھے تمہارے جواب چاہیے، ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ جس آگ میں میں جل رہا ہوں تم اس سے بے خبر ہو۔ آفاق نے جواب طلب نظروں سے ہیرا کے حسین چہرے کو دیکھا۔ ہیرا نے پلکوں کی چلمن اٹھا کر آفاق کو دیکھا۔ خوبصورت آنکھوں میں جذبے مچل رہے تھے اور لب مسکرا رہے تھے۔ ہیرا نے ساری قوت جمع کی اور ہونٹ کھول لیے، مگر شرم کی وجہ سے نگاہیں جھکا گئیں۔ آفاق میں بہت بزدل لڑکی ہوں، مجھ میں ہرگز ہمت نہیں ہے کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ میں آپ سے نفرت نہیں کرتی، آپ کی عزت کرتی ہوں۔ بچپن سے آپ میرے سامنے ہیں، ہم نے اکٹھے وقت گزارا ہے، مگر کچھ باتیں اظہار سے معافی کھو دیتی ہیں بس، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ہیرا نے پلکیں اوپر اٹھائیں اور فوراً جھکائیں۔ عارض دمک رہے تھے، پورا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ آفاق نے ایک دم اس کے نرم لرزتے ہاتھ تھام لیے۔ تم نے میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ ہیرا ہم نے اکٹھے اس سفر میں قدم رکھا، کچھ بھی ہو مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی ہم جدا نہ ہوں گے، ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ آفاق کی نثار ہوتی نگاہیں اس کے معصوم چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ ہیرا نے سیکنڈ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کر لیا اور کالج میں داخل ہوگے دن پر لگا کر اڑ رہے تھے، اور ہیرا اور آفاق اپنی اپنی دنیا میں مست ایک دوسرے کو چاہے چلے جا رہے تھے کہ گھر میں مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ حامد علی کے منہ سے نکلی بات پوری ہو گئی اور 50 لاکھ کا پہلا انعام ان کے حصے میں آ گیا۔ شادمانی اور مسرت کی کیفیت تھی، لبوں پر خوشیاں رقص ہو گئیں۔ حامد علی کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ انٹی نجمہ کے میکے والے بار بار انہیں آ کر مبارکباد دے رہے تھے۔ رائانہ اور امجد بھی روزانہ نت نئی چیزوں کی فہرست بناتے، دونوں بے حد خوش تھے، اور ہیرا ان سب کو دیکھ کر نہال ہوتی۔ آخر چچا کے ہاں اتنی مسرتیں تھیں، باجی اب آپ اپنا گھر بنا ہی لیں، اس چھوٹے سے گھر میں کیا خاک گزارا ہوگا، اپنا گھر بنا لیں، الگ رہیں، عیش کریں۔ یہ نجمہ کی چھوٹی بن فرحت تھی۔ یہ نجمہ کی چھوٹی بن
فرحت تھی جسے اپنے دولت پر بے پناہ ناز تھا۔ وہ فخر سے بہن کو مخلصانہ مشورہ دے رہی تھی۔ ہاں فرح، میں بھی سوچ رہی ہوں، اتنی بڑی رقم ہے، پھر اب مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ نجمہ کی آنکھوں میں چمک لہرائی۔ اگر اسی وقت گھر بنا لیا جائے تو ٹھیک ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، پھر چند سالوں بعد یہ مسئلہ اور بھی سر پر سوار ہو جائے گا۔ تمہاری بات دل کو لگتی ہے؟ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دونوں بہنوں میں فرزانہ بیگم چائے لے آئیں اور بیٹھ گئی۔ فرزانہ، میں چاہتی ہوں کہ حامد سے بات کروں کہ نیا گھر خرید لیں، ان پیسوں میں اس سے بہتر مصروف اور کوئی نہیں۔ ویسے بھی یہ گھر کافی چھوٹا محسوس ہو رہا ہے، نجمہ نے کسی حد تک ناگواری سے کہا۔ فرزانہ بیگم کے دل میں یہ بات چھبی کے مانند لگی، پرچی کی مانند لگی۔ برسوں اس گھر میں اکٹھے رہے، پہلے تو کبھی ایسے نجمہ کو محسوس نہیں ہوا، آج یہ گھر چھوٹا محسوس ہو رہا ہے۔ شاید کل کو یہ گھر بھی غیر لگے۔ وہ آنے والے طوفان کو دیکھ رہی تھی اور پریشان کن صورتحال تھی۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر لگ رہا تھا، چند ہی روز میں کایا پلٹ گئی۔ نجمہ بیگم کے الگ گھر کا مطالبہ زور پکڑ گیا، چنانچہ نئی آبادی میں نئی تعمیر شدہ شاندار وسیع و عرض کی کوٹھی خرید لی گئی اور کچھ عرصے بعد شفٹ ہونے کا ارادہ کر لیا گیا۔ آفاق، آپ لوگ نئے گھر میں جا کر ہم پرانے لوگوں کو بھول تو نہیں جائیں گے؟ ہیرا ان سب کے جانے پر بے حد اداس ہو رہی تھی۔ اس وقت آفاق کی خواہش پر وہ اس کے ساتھ باہر آؤٹنگ پر نکل آئی تھی۔ کیسی بات کرتی ہو ہیرا، ہم دو کوئی بہت دور تھوڑی جا رہے ہیں، میں کالج میں تم سے ملنے آیا کروں گا، روزانہ انکل اور آنٹی سے ملنے آؤں گا، پھر یہ دوری کیسی اور بھولنا کیسا؟ پگلی، ہم جتنے دور ہوں گے ہماری چاہتیں اتنی ہی مضبوط ہوں گی، ہم چاہے کتنے ہی دور چلے جائیں، ہمارے درمیان کتنے ہی فاصلے کیوں نہ آ جائیں، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی چاہت روز اول کی طرح رہے گی۔ آفاق نے ہیرا کو مطمئن کرتے ہوئے کہا۔ ہیرا نے جواباً شاکی نظروں سے اسے دیکھا تو آفاق کی دلکش ہنسی جھرنوں کی مانند اس کے ارد گرد بکھر گئی۔ جوں جوں ان کے جانے کے بعد دن قریب آ رہے تھے، اداسیوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ بچپن سے اکٹھے رہتے ہوئے اب الگ ہونے کا تصور ہی بھیانک تھا، مگر وہ تو حقیقت میں جا رہے تھے۔ دولت نے آ کر محبت میں پہلی ضرب لگائی تھی۔ اب تو نجمہ بیگم بھی روزانہ کسی فیشن ایبل خاتون کی صورت میں دکھائی دیتی تھی۔ آنکھوں میں دولت اور غرور کی چمک واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اس دولت میں انہیں یہ گھر اور اس میں بسنے والے لوگ کیانوسی اور کم تر لگنے لگے تھے۔ آفاق دل سے یہ سب باتیں پسند نہیں کر رہا تھا اور ماں باپ کی نئی روشن پر حیران اور پریشان تھا۔ دونوں چھوٹے بہن بھائی بھی ماں کے نقش قدم پر چل نکلے تھے۔ نجمہ بھابی، اس نئے گھر میں شفٹ ہو کر ہم لوگوں کو بھلانا نہیں، یاد رکھنا ہمارے مابین تو رشتے ہیں، مگر ہمارے بچوں کے درمیان بھی کچھ رشتے بچپن میں ہی طے پا گئے تھے۔ فرزانہ بیگم نے نجمہ بیگم کی آنکھوں میں دولت کی چمک و ہوس دیکھ کر اپنے وسوسے کا اظہار نپے تلے لفظوں میں کر دیا۔ فرزانہ، میں سمجھتی ہوں، مگر ابھی سے کیا جلدی ہے؟ بچوں کو اپنے پاؤں پر تو کھڑا ہونے دو، وقت آئے گا تو دیکھ لیا جائے گا، نجمہ بیگم نے گویا جان چھڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ دولت کی اس دمک میں رشتوں کو بھلا رہی تھی اور ان کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کی اکلوتی جائیداد کی وارث نازک سی شبنم آ گئی۔ دولت کتنی جلدی انسان کا ذہن تبدیل کر دیتی ہے کہ لالچ آنکھوں میں ابھر کر آتی ہے۔ ہر چیز
فرسودہ اور بے وقت لگنے لگتی ہے۔ پرانے رشتے عامیانہ خیالوں کی طرح جھٹک کر جی جانے لگتا ہے۔ نجمہ بیگم بھی اسی صورتحال میں بالکل دولت کی پجاری بنتی جا رہی تھی۔ نیا گھر بڑا خوبصورت تھا، جدید آرائشوں سے آراستہ، ایک مکمل خوابوں جیسا گھر۔ نجمہ بیگم کا دماغ تو ساتویں آسمانوں تک جا پہنچا تھا۔ پیسہ اپنا رنگ خوب جما رہا تھا۔ رائنا اور امجد بھی کسی کو اب کھاتے میں نہ لاتے تھے۔ غرور سے گردن اکڑی رہتی تھی۔ امجد اپنی نئی بائیک پر دیوانوں کی طرح بیٹھا اڑتا رہتا۔ حامد علی نے اپنا کاروبار بھی الگ کر لیا۔ پیسے ایک دوست کے ساتھ شیئر کر کاروبار کو وسیع پر گامزن کر لیا اور دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے۔ دولت گھر کی باندی بن کر ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تھی۔ وہ اب کبھی کبھار ساجد علی کے گھر آیا کرتے، مصروفیت کا بہانہ بنانے کی جلدی اٹھ جاتے اور ہیرا چائے کے لیے رکتی رہ جاتی۔ نجمہ بیگم کو پہلے والا مکان پرانا اور بوسیدہ معلوم ہوتا، ان کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ ان گلیوں میں جس گھر میں زندگی کے بہت سے سال گزارے تھے، وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ ایک آفاق کی سعادت مندانہ طبیعت گوارا نہ کرتی۔ وہ اپنی عزیز چچی اور چچا کا گھر چھوڑتا یا بھولتا، ہر دوسرے دن آن موجود ہوتا۔ فرزانہ بیگم کے دل میں اس کی جو محبت تھی، وہ اب عزت بن کر روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ وقار اور صبا کے ساتھ بھی اس کا رویہ بڑا اچھا تھا، اور ہیرا تو تھی اس کی اپنی، اس کے خاطر سب کچھ داؤ پر لگا سکتا تھا۔ وقت اپنے مخصوص ڈگر پر چلتا رہا، دن گزرتے رہے۔ بھائی کی بے اتنائی نے ساجد علی کو متاثر کیا اور وہ بیچارے کمزور ہو گئے، زیادہ سوچنے لگے تھے۔ ہیرا نے اچھے نمبروں سے بھی یہ کر لیا۔ آفاق میڈیکل کے 5ویں سال میں اپنا مستقبل بہترین بنانے کی جستجو میں لگا ہوا تھا۔ اچانک ایک طوفان اٹھا جس کی لپیٹ میں سب آ گئے۔ ساجد علی کا دل کا دورہ پڑا۔ اکرم ہوں کہ ڈاکٹر کی باوقت کوششوں سے جان بچ گئی، مگر نکاہت بے حد تھی۔ حامد علی اپنی مصروفیات میں سے چند گھنٹے نکال کر بھائی کے پاس آئے۔ فرزانہ بیگم کے ساتھ والی کرسی پر نجمہ بیگم اپنی پوری سج دھج کے ساتھ بیٹھی تھی۔ باتوں کے دوران ساجد علی مطلب کی بات پر اتر آئے۔ بھائی جان، ساجد علی نے نکاہت بھرے لہجے میں کہا، اللہ کا شکر ہے میری جان بچ گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد اپنی فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ہیرا آپ کی امانت ہے، اگرچہ آپ میرے بھائی ہیں، مگر میں بیٹی کا باپ ہوں، اپنے منہ سے ہرگز نہ کہتا، مگر آپ کی جانب سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی، لگتا ہے میری پریشانیوں کا دور شروع ہو چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ دونوں کا نکاح میری زندگی میں ہی ہو جائے۔ مجھے اپنی سانسوں پر کوئی بھروسہ نہیں رہا۔ ساجد علی نے لمبی سانس لی اور سوالیہ نظروں سے حامد علی کی طرف دیکھا، جو نجمہ بیگم کی طرف پہلے ہی سے دیکھ رہے تھے، اور نجمہ بیگم پہلو بدل رہی تھی۔ ان کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ اندر سے باتوں کی آواز نے آفاق کے قدم روک لیے، جو اپنے پیارے چچا کی خیریت معلوم کرنے بار بار آ رہا تھا، مگر اپنا نام سن کر رک گیا۔ فرزانہ بیگم کی آواز آئی، بھائی صاحب، آپ سب جانتے ہیں کہ آفاق اور ہیرا کی بات بچپن سے ہی ہم نے طے کر دی تھی، پھر مسئلہ کس بات کا ہے، صرف نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی آفاق کی پڑھائی مکمل ہونے پر کر دیں گے۔ جب سے ان کی طبیعت بگڑی ہے، یہ مسلسل اسی بات کا تقاضا کر رہے ہیں اور ہمیں مجبور ہو کر آپ سے کہنا پڑ رہا ہے۔ فرزانہ بیگم کی آواز میں قدرے شرمندگی تھی۔ بھائی، ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے۔ ماں کی آواز سن کر آفاق اٹھے، قدموں واپس مڑا تو اتنے سالوں سے یہ بات مجھ سے چھپائی گئی تھی، کہاں ہے یہ ہیرا؟ کچن میں سوپ تیار کرتی مسلسل باپ کی بیماری کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آفاق اندر داخل ہوا اور اس کی آنکھوں میں
خوشی رقصاں تھی اور ہونٹوں پر شریر مسکراہٹ زمانے بھر کا پیار نگاہوں میں سموئے وہ اسے تک رہا تھا۔ اس کی اس حرکت سے ہیرا کی کانوں کی لوئیں تک سرخ ہو گئیں۔ ہیرا ایک بات پوچھوں مگر ابھی نہیں، تم پہلے کام ختم کر لو، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ آفاق کی موجودگی ہیرا کو ویسے بھی پریشان کرتی تھی اور ہاتھ پاؤں پھیلا دیتی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے کام کرنے دیں۔ آفاق کی تیز نگاہوں سے گھبرا کر بے ربط لہجے میں بولی، کیا میں تمہیں کام سے روک رہا ہوں؟ ہاتھ باندھے ہیں میں نے تمہارے، تم کام کرو، میں بس تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ آفاق مزید ڈھیٹ بن کر بیٹھ گیا۔ ہیرا کے ساتھ زندگی گزارنے کا احساس روح میں طمانینت اور سرشاری پیدا کر رہا تھا۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ وہ اپنی اسے یہ خوشی کی خبر سنائے اور جلدی سے اس کے دل کی رانی بن کر اس کے سونے سے گھر میں اجالا کرنے والی ہے۔ بس آنکھیں موندے اسے ایک ہی گانا گنگناتے جا رہا تھا، نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے مگر ہم ہمیشہ تمہارے رہیں گے۔ ہیرا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی وجہی چہرے پر خوشی سرخ بن کر دمک رہی تھی۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی کہ اس نے دعا کی کہ اے خدا ہماری پاکیزہ محبت کو کامیاب کرنا۔ ساجد علی کی طبیعت اب بہت بہتر تھی مگر آرام کا وقفہ بہت لمبا تھا۔ حامد علی اور نجمہ بیگم کی خاموشی انہیں مزید توڑ رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی بے حد پریشان تھے۔ ادھر آفاق اس بات کا منتظر تھا کہ ماں اس سے ہیرا کے متعلق پوچھے گی اور وہ اسے بتائے گا کہ وہ بھی ہیرا کے بنا ایک پل نہیں رہ سکتا۔ اس روز بھی وہ کئی روز کی بے چینی کے بعد ہیرا کو اپنی نئی گاڑی میں لیے باہر لے آیا۔ ہیرا کچھ پریشان لگ رہی تھی۔ ماں باپ کی پریشانی سے ہیرا واقف تھی۔ آج کل وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی مگر یہ سب اس نے نہ ہو سکتا تھا۔ بس سے باہر تھا، ہر آنے والے رشتے کو والدین کو لوٹا رہے تھے۔ اس کی وجہ اسے معلوم ہو گئی تھی مگر وہ لڑکی تھی، چچی کو اس کے مقدر کا فیصلہ کرنا تھا، کچھ نہیں۔ اس نے اداس سے آفاق کی سمت دیکھ کر کہا، ہیرا ایک بات پوچھوں، تم مجھے کتنی چاہتی ہو؟ اگر چاہتی ہو تو اپنی پریشانی کی وجہ بتاؤ۔ آفاق نے محبت سے پوچھا۔ آفاق، میں کیا بتاؤں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ ابا جان کی بیماری نے مجھے اپسٹ کر دیا ہے۔ ہاں واقعی چچا جان بہت کمزور ہو گئے ہیں مگر تم کیوں پریشان ہو؟ میں جو ہوں تمہارے ساتھ، بس اب تم جلدی سے تیار ہو کر ہمارے گھر آنے کی سندر سا روپ لیے روپ پہلا کر نو جیسی۔ آفاق نے قدرے بے باکی سے کہا، تو وہ سمٹ کر رہ گئے۔ ہیرا، ہم نے ایک دوسرے کو چاہا ہے، ٹوٹ کر چاہا ہے، اب ہم ایک دوسرے سے بچھڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرا تم سے وعدہ ہے کہ آفاق زندگی کے آخری سانس تک تمہارے رہے گا۔ آفاق نے ہیرا کے ہاتھ تھام لیے اور جذب کے عالم میں بولے گیا، مجھے تو معلوم ہی اب ہوا ہے کہ تم اور میں بچپن کی منگیتر ہیں۔ یہ والدین بھی عجیب ہیں، اتنی اہم اور اچھی خبر ہم سے چھپا کر رکھی ہے نا ہیرا؟ ہیرا اس کی بات سے قدرے پریشان ہوگی۔ اس لمحے خوش کن خیال آنے کے بجائے وہ دکھی ہوگی۔ والدین کی گفتگو وہ سن چکی تھی۔ نجمہ بیگم نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اس رشتے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا جو بچپن میں طے پایا گیا تھا۔ احساس کمتری اور احساس کم مائگی اسے مار رہا تھا۔ نجمہ چچی اپنی بہو اونچے گھر سے لانے کی خوش کن تصور میں تھی جبکہ آفاق اس بات سے سرسری بے خبر تھا۔ اس کے لیے تو یہ احساس ہی اس کی زندگی کا سرمایہ تھا کہ ہیرا بغیر کسی رکاوٹ کے اس کی ہونے والی تھی مگر وہ آنے والے طوفان سے انجان تھا کہ اس کی سوچوں کا دائرہ صرف ہیرا کی ذات کے گرد گھوم رہا تھا۔ ہیرا اس کی محبت تھی، دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہ رہے تھے اور جدائی کا تصور ہی ہولناک تھا۔ کافی دیر خاموشی کے بعد ہیرا گویا
گویا ہوئی اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ آفاق، کہیں ایسا نہ ہو یہ دولت ہمارے راستے کی دیوار بن جائے اور میں ایک کمزور اور بے بس لڑکی ہوں، اس دیوار کو گرا نہ سکوں۔ اتنا کہہ کر وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسکنے لگی۔ آفاق نے اسے کندھوں سے تھام کر اپنے سے قریب کر لیا۔ ہیرا، یہ بات تم نے سوچ کیسے لی کہ دولت ہماری محبت کو فنا کر سکتی ہے؟ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں، مجھ میں کوئی کمی یا کھوٹ محسوس کرنے لگی ہو؟ بتاؤ، کیا ایسا ممکن ہے کہ پھولوں کو خوشبو سے جدا کر دیا جائے؟ ایسا بالکل ناممکن ہے۔ میں زندگی کے آخری پل تک صرف اور صرف تمہارا ہوں۔ آفاق نے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام لیا اور پر یقین نظروں سے ہیرا کو دیکھا۔ ہیرا نے بھیگی بھیگی پلکیں اٹھائیں۔ آفاق کی نظروں میں اتنا یقین اور اعتماد دیکھ کر وہ ڈول گئی۔ منزل کو اتنا قریب پا کر وہ بری طرح شرمائی اور اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ آفاق دھیرے سے اسے الگ کر کر پرجوش نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جو اس کے قربت سے گھبرا کر پلکوں کو جھپک رہی تھی، اور آفاق زیر لب ایک ہی نغمہ اس کی سماعتوں میں اونڈیل رہا تھا: نہ یہ چاند ہوگا، نہ تارے رہیں گے، مگر ہم ہمیشہ تمہارے رہیں گے۔ آفاق، نجمہ بیگم نے ناشتے کے دوران اسے مخاطب کیا، میں نے تمہارے لیے ایک لڑکی دیکھی ہے۔ ویسے تم نے بھی اسے دیکھ رکھا ہے، مگر میں نے اسے خاص طور پر تمہارے لیے پسند کیا۔ یقیناً تم بھی اسے پسند کرو گے۔ تمہارے ماموں کی بیٹی شبنم اکلوتی جائیداد کی وارث ہے۔ اکبر بھائی کی بھی خواہش ہے کہ وہ تمہیں اپنا داماد بنا لے اور بیٹا پھر وہ دولت جائیداد سب تمہارا۔ بس کیجئے امی جان۔ آفاق پھٹ پڑا، اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا مارے سے صدمے اور غصے کے چہرہ سرخ ہو گیا۔ ریلیکس آفاق بیٹا، کیا ہوا ہے؟ حامد علی، جو تمام تماشا دیکھ رہے تھے، بیٹے کی کڑے تیور دیکھ کر بول اٹھے، یہ آپ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ ہیرا کے بارے میں مجھ سے بات کریں گے۔ آفاق کی آنکھوں کے سامنے دو گیلی آنکھیں آ گئیں اور دل میں ہلچل سی مچ گئی۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور سنجیدگی سے ماں کی طرف دیکھا۔ امی جان، میں ہیرا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بغیر کسی لگاوٹ کے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ میری پسند ہے، بچپن سے ہم قریب رہے ہیں۔ وہ میری کزن ہونے کے ناطے میری منگیتر بھی ہے اور میں اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا، خواہ وہ شبنم ہو یا کوئی اور۔ وہ تلخی سے بول اٹھا، آفاق تم حد سے زیادہ گستاخ ہو گئے ہو۔ ماں نے سخت لہجے میں کڑے انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، کس نے تمہیں کہا ہے کہ وہ تمہاری منگیتر ہے؟ بچپن کی بات بڑے ہونے پر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ پھر وہ لوگ ہمارے ہم پلے نہیں ہیں۔ ماں کی آنکھوں میں دولت کی ہوس اور چمک، لالچ، سب کچھ ایک نظر میں وہ پہچان گیا۔ میرا آخری فیصلہ یہی ہے کہ بہو آئے گی تو میری پسند کی، اور ہاں، ہیرا کو بھول جاؤ۔ نہیں امی جان، ایسا ناممکن ہے۔ حامد علی خاموش تماشائی بنے ماں بیٹے کی گفتگو سن رہے تھے، اور ناشتے کے دوران بھی ان کا ذہن اپنی وسیع کاروبار میں الجھا ہوا تھا۔ باپ کی بے حسی پر آفاق کا دل بجھ گیا، اور اسے اپنے والدین سے اس قدر سنگ دلی کی امید نہ تھی۔ یہ بات وہ دھیان میں بھی نہیں لا سکتا تھا کہ خون کے رشتوں سے وہ اتنی جلدی منہ موڑ لیں گے اور دولت کا حصول ان کی زندگی کا مقصد اولین بن جائے گا۔ رشتے اتنے بے معنی ہو جائیں گے کہ پیسے کے زور پر تمام تعلقات مٹی میں مل جائیں گے۔ اس کی سماعتوں میں ہیرا کے فقرے ٹکرائے، میں دولت کی دیوار کو نہ گرا سکوں گی، اور ایسا نہ ہو کہ میں بزدل لڑکی۔ آفاق کی سانسیں پھٹنے لگیں۔ وہ قدمیں چلاتے ہوئے بولا، امی جان، مجھے آپ کے اس خود ساختہ فیصلے سے انکار ہے۔ میں صرف ہیرا سے شادی کروں گا۔ نہیں چاہیے مجھے دولت، پیسہ، صرف ہیرا ہی میرا سب کچھ ہے۔ دوسری صورت میں مجھے آپ کے اس فیصلے سے کلی طور پر انکار ہے، کہہ کر وہ غصے کے مارے جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ نجمہ بیگم اور حامد علی کے درمیان گرما گرمی بحث چھڑ گئی۔ نجمہ بیگم کے دل میں ہیرا کے خلاف نفرتوں کے طوفان اٹھ رہے تھے۔ بیٹے کی ڈھٹائی سے وہ واقف تھی، ایسے کوئی تدبیر نکالنے کا سوچ رہی تھی کہ آفاق کو اس ضد سے کیسے باز رکھا جائے۔ حامد علی بھی بھرپور طریقے سے بیوی کی تائید کر رہے تھے۔ دولت اپنی پوری چمک کے ساتھ آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ ساجد علی کے گھر
اداسیوں نے ڈیرے جما لیے تھے۔ بھائی کی بے حسی پر ساجد علی کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ بیٹی سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس رشتے کو ختم کر کے گویا انہوں نے تمام تعلقات توڑ لیے تھے۔ آفاق بھی کئی روز سے نہیں آیا تھا۔ شاید وہ بے حد شرمندہ تھا، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہ تھا۔ ہیرا کا دل ڈوب رہا تھا اور وہ ماں کو تسلیاں دے کر اپنے غم کو دبا رہی تھی، مگر رات کی تنہائی میں اپنا نہ کردہ گناہوں کی مجرم بن جاتی اور آنسو نہ رکتے اور اپنی کم تری کا احساس شدت سے ہونے لگتا تھا، مگر نہ جانے کیوں آفاق کے وعدے اور قسمیں اسے تسلی دیتی۔ ایک مہم سی امید سہارے دن گزر رہے تھے۔ روزانہ وہ اس کا انتظار کرتی، مگر ایک ہفتہ گزر چکا تھا، آج 10واں دن تھا۔ شاید آفاق اس کا سامنا ہی نہ کرنا چاہتا تھا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھیں جل تھل ہو گئیں، مگر لبوں پر اس کے لیے دعا تھی کہ وہ جہاں رہے خوش رہے۔ سب کچھ تو لٹ گیا تھا، پھر میں اس کی منتظر کیوں ہوں؟ کہیں وہ بھی دولت کا پجاری تو نہیں بن گیا؟ نہیں آفاق، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی کچھ بدل جاتا ہے۔ آفاق بھی اسی وقت کا باسی ہے، اس پر بھی اپنے والدین کی سوچ اثر کر سکتی ہے۔ خواہ مخواہ اس کے متعلق سوچ کر ذہن گزارا کر رہی تھی۔ کمرے میں اندھیرا بڑھنے لگا تو اس نے اٹھ کر لائٹ آن کر دی۔ مغرب کی اذانیں ہوئیں تو وہ نماز کے ارادے سے باہر آئی۔ فرزانہ بیگم پہلے ہی نماز ادا کر رہی تھیں۔ ماں کے افسردہ چہرے کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کس قدر غمزدہ کر دیا ہے۔ وہ خود کو مجرم خیال کرنے لگی تھی۔ نماز پڑھ کر وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی کہ اچانک دروازہ بجا۔ جتنی دیر میں وہ باہر آئی، وہ دشمن جان اپنی تمام تر وجوہات سمیت کھڑا تھا۔ فرزانہ بیگم اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دعائیں دے رہی تھی، جبکہ وہ شرمندہ نظروں سے ان سے معذرتیں طلب کر رہا تھا۔ ذرا بکھرا چہرہ لیے ہیرا دروازے ہی میں کھڑی تھی، کوئی کی طاقت سلب ہو رہی تھی۔ ویران آنکھوں سے اس نے آفاق کی سمت دیکھا، کتنی درد مچل رہا تھا اس کی آنکھوں میں۔ ہیرا کے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ ہیرا، آفاق کے لیے چائے بنا لو۔ فرزانہ بیگم کے دل میں آفاق کی محبت جو کی توں موجود تھی۔ اسی دوران وقار اور صبا بھی اس کے ساتھ آ بیٹھے اور ماحول قدرے خوشگوار ہو گیا۔ آفاق کو چائے دیتے ہوئے اس کے ہاتھ بے تحاشا لرز رہے تھے۔ ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے لبوں پر مصنوعی مسکان سجائی۔ آفاق کا دل اس کی حالت پر کٹ رہا تھا۔ وہ تنہائی میں اس سے مل کر فتوں کا حال اور اپنے اور اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کا قصہ سنانا چاہتا تھا، مگر ایسا کوئی موقع نہ تھا۔ چائے پی کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اچھا چچی جان، میں چلتا ہوں، اب میں پھر آؤں گا۔ آپ میری طرف سے بدگمان نہ رہیے گا، اور ہاں، آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ چچا جان کو میرا سلام کہیے گا۔ اچھا، سب کو سلام۔ ہیرا کی طرف براہ راست دیکھتے ہوئے اس نے الوداعی سلام کیا اور جانے کے لیے پلٹا۔ ہیرا کا دل ایک مرتبہ پھر بکھرنے لگا۔ پانی پلکوں کا بند توڑنے کو تھا۔ وہ ضبط کی آخری حدوں کو چھو گئی۔ آج کل یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو رہے تھے، اس نے باپ سے کہہ کر پہلے تو ساجد علی جزبز ہوئے، مگر پھر بیٹی کی بات ٹال نہ سکے۔ ویسے بھی آج کل اس قدر سناٹا تھا کہ گھر میں وہ جتنا اس سے دور رہے اچھا ہے۔ اس خیال سے انہوں نے ہیرا کو اجازت دے دی۔ یونیورسٹی کی نئی ہنگامہ خیزیاں تھیں، دھنک رنگ تھے، اڑتے رنگ برنگے آنچل تھرتھراتے پھر رہے تھے۔ ہر سو حسین سے حسین چہرہ تھا، مگر ہیرا اپنی خاموشی اور طبیعت کے باعث وہاں بالکل نہ گھل مل سکی۔ کئی دن ہو گئے تھے یونیورسٹی جاتے، ایک جیسی روٹین سے دن گزر رہے تھے کہ آفاق بھی کافی روز سے نہ آیا تھا۔ اسی دن وہ جیسے ہی
اپنی کلاس سے باہر یونیورسٹی سے آفاق اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اس یونیورسٹی سے باہر یونیورسٹی یونیورسٹی سے آفاق اپنی گاڑی کے پاس کھڑا اس کا منتظر تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ پہلا ہی موقع تھا کہ آفاق اور اس کی یونیورسٹی آیا پہلا موقع تھا آفاق اس کی یونیورسٹی آیا تھا۔ دیکھ کر وہ اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب چلا آیا اور پرشوق نظروں سے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ ہیرا اس کی نظروں کی تپش سے گھلنے لگی۔ اس لمحے وہ مزید ٹھٹکی جب آفاق نے بغیر کچھ کہے اسے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے گھر پہنچنا ہے، ہیرا نے گھبراہٹ میں کہا۔ میں گھر ہی پہنچاؤں گا، تم بیٹھو، آفاق نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ کچھ سوچتے لاشعوری انداز میں چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دکھ کا احساس پورے وجود کو لپیٹ رہا تھا۔ کس قدر خوفزدہ بھی تھی جب بھی آفاق کو دیکھتی اس کی شدت میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا۔ پہلے ایک رشتہ تھا اور اب وہ ٹوٹ چکا تھا۔ الٹی سیدھی سوچوں میں گرفتار وہ خاموشی سے سڑک کو تکے رہی تھی جبکہ آفاق اس کا چپکے جائزہ لیتا رہا۔ سبھی چہرے پر اداسیاں تھیں، آنکھیں گہری سوچوں میں ڈوبی تھیں، پلکیں لرز رہی تھیں اور وہ ہاتھوں کو مسل رہی تھی۔ آفاق اس کی کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہو اٹھا۔ سردیوں کی ٹھنڈی ٹھنڈی دوپہر تھی، سڑک قدرے خالی تھی۔ اچانک آفاق نے گاڑی روکی تو وہ بھی ایک جھٹکے سے سوچوں کی بھنور سے نکل آئی۔ ایک خوبصورت پارک کے آگے اب وہ کھڑے تھے۔ ہیرا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آفاق کا دل و دماغ اگر مختلف سوچوں کا شکار تھا مگر چہرہ اب قدرے پرسکون تھا۔ ایک درخت کی چھاؤں میں وہ جا کر بیٹھ گئے۔ ہیرا، کیا انسان بے بس ہو سکتا ہے؟ آفاق نے سوالیہ انداز میں اسے دیکھ کر کہا۔ پتہ نہیں، مگر ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ اب یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے، ہیرا نے تلخی سے کہا۔ کیا بات ہے؟ کیوں اب کیا ہے؟ ہم کزن نہیں ہیں کیا؟ تم میری منگیتر نہیں ہو؟ امی جان نے رشتہ توڑا ہے، میں نے نہیں۔ تم مجھے کیوں قصوروار ٹھہرا رہی ہو؟ میرا ذرا سا احساس نہیں بے حس ہو تم؟ آفاق پھٹ پڑا، سارا غصہ اس پر نکال کر۔ کئی دنوں سے جو لاوا اندر پک رہا تھا داود کر آیا، جس کی لپیٹ میں ہیرا بھی آ گئی۔ آفاق پلیز! ہیرا اس کے زہر بھرے جملوں پر آنسو نہ روک سکی اور آبشار کی مانند اس کی طرف بھل بھل بہنے لگے۔ آبشار کی مانند اس کی آنکھوں سے بھل بھل بہنے لگے۔ آفاق کا دل قدرے سیچ گیا۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ سے گویا ہوا، ہیرا تمہیں شاید مجھ پر اعتماد نہیں رہا۔ میں نے تمہیں کئی مرتبہ سمجھایا ہے کہ پریشان مت ہوا کرو۔ ابھی مجھ میں اتنا دم باقی ہے کہ حالات کا مقابلہ کر سکوں۔ دولت میرے اور تمہارے راستے کی دیوار نہیں بن سکتی۔ تم میری منزل ہو، تمہارے سوا کسی اور کی تمنا کر ہی نہیں سکتا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ آفاق نے اس کے ٹھنڈے ہاتھ تھام لیے۔ زندگی میں اگر تم نہ ملی تو کوئی اور بھی نہیں آئے گی۔ جانتا ہوں امی جان بہت ضدی ہیں مگر میں بھی انہی کا بیٹا ہوں۔ آفاق، مجھے آپ پر اعتماد ہے مگر میں اپنے والدین کو دکھی نہیں دیکھ سکتی۔ کس بری طرح پر انکار کروں؟ اس انکار میں بھی کسی حد تک میری رسوائی ہے۔ حسن رضا کے والدین مسلسل چکر لگا رہے ہیں۔ اب امی جان کسی بات کا جواز پیش کر کا انکار کریں گی؟ ہیرا نے اپنا خدشہ لرزتے ہونٹوں سے بیان کیا، جسے سن کر آفاق کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سنبھلتے ہوئے بولا، جانتا ہوں، سب باتیں سمجھتا ہوں، مجھے تمام حالات کا مقابلہ کرنا ہے مگر کچھ عرصے کے لیے پلیز حسن رضا کے گھر والوں کو ٹال دو۔ تمہیں زیادہ عرصہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ میرا تم سے وعدہ ہے اور یہ ایک مرد کا وعدہ ہے۔ آفاق نے سچے دل سے اور پر یقین نظروں سے ہیرا کی طرف دیکھا۔ ہیرا آنکھیں صاف کرتے ہوئے اپنے اندر اطمینان سا محسوس کرنے لگی۔ ساجد علی، آپ کب تک حسن کے گھر والوں کو ٹالتے رہیں گے؟ جب آپ
جبکہ اب آپ کوئی آسرا اور امید باقی نہیں رہی تو کیوں ہم اچھے لوگوں کو ٹھکرائیں؟ فرزانہ بیگم نے حسن کے والدین کی مسلسل آمدی سے پریشان ہو کر شوہر سے بات کی۔ ہاں فرزانہ، میں بھی اسی نتیجے پر پہنچ رہا ہوں۔ تم ہیرا سے بات کر کے اس مسئلے سے نپٹو۔ آخر ہمیں بھی دنیا والوں کو منہ دکھانا ہے۔ میری بیماری مجھے کسی اور صدمے سے ختم ہی نہ کر ڈالے۔ میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں ہی اپنی بچوں کی فرض سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ساجد علی کی اداس آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ دوسری کمرے میں ہیرا اپنی شکستہ آرزوؤں کا گلا گھونٹ رہی تھی، خود کو لمحہ مار رہی تھی۔ اشک موتیوں کی طرح گر رہے تھے اور وہ اپنی گمشدہ رفاقت کو ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر وہ ہو گیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ماں باپ سے مقابلہ کیا کرتی کہ ایک بے بس اور مجبور لڑکی کو قید کر دیا گیا۔ طاقتور ہوتی ہیں ایک فولادی زنجیر کی مانند جس میں جکڑ دیا جائے۔ حالات کی بے رحمی نگاہیں نہ جانے اذیت زدہ لوگوں پر ہی کیوں اذیت زدہ لوگوں پر ہی کیوں ٹھہرتی ہیں؟ ہیرا بے مقصد سوچے گئی اور آفاق اب اس کا نہیں رہا تھا۔ منگنی کی انگوٹھی دمک دمک کر اس کی انگلیوں میں اپنے وجود کا احساس دلا رہی تھی، مگر وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ خالی خالی نظروں سے اسے تکتے گئی۔ اس کے اندر ایسی آندھیاں چلیں کہ ارمانوں کے دیپ بجھ گئے، خواہشوں کی ساری شمعیں پل بھر میں گل ہو گئیں۔ راستہ سنسان لگنے لگا تھا، مگر دل تھا کہ کسی طور مانتا ہی نہ تھا کہ عجیب سی بے کلی پورے وجود کا حصار کیے ہوئے تھی۔ ہیرا کی منگنی کی خبر آفاق کے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی۔ جسے ہمیشہ اپنے ساتھ محسوس کیا، اپنے سے قریب تر پایا، وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ دل اس تلخ حقیقت کو ماننے کو تیار ہی نہ تھا، مگر تلخ حقیقتوں کو ماننا ہی دانش مندی ہے۔ اسے اپنے ماں باپ سے گلہ تھا، جنہوں نے اس کی محبت پر دولت کو ترجیح دی، اس کے ارمانوں کی دنیا جلا ڈالی، احساسات کی کوپلیں نوچ ڈالیں، خوابوں کو روند ڈالا۔ سخت بے چارگی کا عالم تھا، جی چاہتا تھا کہ ساری دنیا کو تہس نہس کر ڈالے۔ ہیرا سے ملنا چاہتا تھا، اس سے ہزاروں باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کے ٹوٹے بکھرے دل کی کیفیت کا اندازہ کرنا چاہتا تھا، اس کے ساتھ مل کر رونا چاہتا تھا، مگر اس سے کیا ہوگا؟ ساری تقدیر کی سیاہی تو اس پر آن گری تھی۔ دل تڑپ رہا تھا، روح بے چارگی کے عالم میں نوحہ کنات تھی۔ حالات ایک دم بدل گئے تھے، فضاؤں میں اداسی یوں رچ بس گئی تھی کہ جیسے کبھی قسمت میں خوشی تھی ہی نہیں۔ نجمہ بیگم نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آفاق سے شبنم کے بارے میں بات کی تو وہ بھی بھفر اٹھا۔ امی جان، اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں کہ میرے بارے میں کسی قسم کے فیصلے کریں۔ میں نے اپنا فیصلہ بہت عرصے پہلے آپ کو سنا دیا تھا، پھر آپ کیوں مجھے مجبور کر رہی ہیں؟ نجمہ بیگم نے بیٹے کی غمزدہ حالت دیکھی، مگر انہیں بالکل رحم نہیں آیا۔ ہر طریقے، ہر حربے آزما لیے، مگر آفاق تھا کہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، اور دن گزرتے گئے۔ نجمہ بیگم کی بھول تھی کہ آفاق یہ صدمہ وقتی صدمہ ہے اور وقت گزرتا ہی یہ ختم ہو جائے گا، مگر محبتوں کی کوپلیں ٹوٹتی تھیں، جڑ تو سلامت تھی، اور بھی بہت کچھ تھا۔ اس بنجر ویران دل میں ہیرا کی چاہتوں کے گلاب کھلے تھے۔ دل بے اختیار ہونے لگا تو اس نے ہیرا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ گیٹ کے پاس کھڑا وہ چھٹی کے بعد اس کا منتظر تھا۔ زرد کپڑوں میں لپٹی کالی چادر کے ہالے میں اس کا چہرہ سرسوں کا پھول لگ رہا تھا، اور ہیرا کا چہرہ ویرانیوں کی عام جگہ بنا ہوا تھا۔ آفاق کو دیکھ کر وہ سٹپٹا گئی اور آگے قدم بڑھانے کو تھی کہ آفاق نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اشارے سے اندر بیٹھنے کو کہا۔ ہیرا نظریں جھکا کر اندر بیٹھ گئی۔ جامے کے عین سامنے اسے کسی طور تماشا بنانا گوارا نہ تھا۔
بنانا تھا، ہم وہ برداشت کی آخری حدوں کو چھو گئی۔ شکریہ ہیرا، مجھے تمہارے اس رویے سے خوشی ہوئی کہ تم مجھے ابھی بھی اس قابل سمجھتی ہو، مجھے قصوروار بے وفا نہ سمجھو گی۔ آفاق نے اندر بیٹھ کر اسٹیئرنگ سنبھالتے ہوئے بات مکمل کی۔ دونوں اب بالکل خاموش تھے۔ راستہ کٹ رہا تھا۔ آفاق نے اپنے شدید پسندیدہ پارک کے سامنے گاڑی روکی۔ گاڑیوں کی خاموشی سے دونوں اتر آئے۔ ہیرا نے قدرے ڈرتے ہوئے اس کی سمت دیکھا۔ آفاق کا چہرہ غم کی تصویر بنا ہوا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں کئی راتوں کی جگی لگ رہی تھیں۔ آفاق کا یہ روپ دیکھ کر ہیرا کا دل کٹ کر رہ گیا، آنکھیں نم ہونے لگیں۔ قصوروار دونوں نہ تھے مگر سزا آور ہو گئے تھے۔ شاید اس دنیا میں محبت سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں جو دونوں انسانوں سے لاشعوری طور پر سرزد ہو جاتا ہے اور پھر اس کی سزا عمر بھر سہنی پڑتی ہے۔ ہیرا آؤ بیٹھو۔ آفاق نے خاموشی کا طلسم توڑا۔ آفاق، آپ جانتے ہیں حالات پہلے والے نہیں ہیں، مجھے اس طرح آپ کے ساتھ وہ اپنی بات مکمل نہ کر سکی۔ میں جانتا ہوں۔ آفاق نے اس کی بات کاٹی، مگر صرف آج اور آخری مرتبہ، آج کے بعد کبھی نہیں تم کسی کی امانت ہو، مگر میرے دل کی حالت کا تم اندازہ کر سکتی ہو۔ وقت کی آندیاں اڑا کر جانے مجھے کس راہ میں لے جائیں، اس سے پہلے کہ تم مجھے بے وفا سمجھو، مجھے چند باتیں کرنے دو۔ آفاق کی دل لگی باتوں نے اسے منانک کر دیا اور آنسو تو اتر کر گالوں پر آ رہے تھے۔ شک ہے آس پاس کوئی نہ تھا، شکر ہے آس پاس کوئی نہ تھا۔ دونوں خاموشی سے بیٹھے تھے اور نظریں نیچے گھاس نوچتی اپنے آنسو بہا ہیرا اور وہ نظریں نیچے کیے گھاس نوچتی اپنی آنسو بہا رہی تھی۔ آفاق نے اس کے آنسو دیکھے، حالات کی ستم ظرفی کی واضح مثال تھی، اس کے ٹوٹے دل کی عکاسی تھی۔ محبتوں میں جدائی کا مرحلہ کتنا کربناک ہوتا ہے، اس قدر تکلیف دہ ہوتا ہے، انہیں آج اس بات کا شدت سے اندازہ ہو رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی دلی کیفیت سے آگاہ تھے، دونوں مجبور و بے بس تھے۔ اب اگر والدین سے مقابلہ کرتے تو کس بل پر؟ سب کچھ ہی تو لٹ گیا تھا، متاع حیات ہاتھ سے ریت کی طرح نکل گئی تھی۔ سارا قصور ماں باپ کا تھا اور اس دولت نے اس گھر وند کو توڑ ڈالا جو ابھی پورا بنا بھی نہیں تھا۔ پیسے کی مضبوط تلوار نے ایسے گھاؤ لگائے کہ عمر بھر زخم رستے رہیں گے۔ اگر یہ والدین اولاد کے ساتھ سمجھوتہ نہ کر لیں تو یہ حالات پیدا نہ ہوں۔ ہیرا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم ہمیشہ میرے دل پر حکمرانی کرتی رہو گی اور تمہارے بعد کوئی نہ آئے گی۔ میری چاہت اتنی مضبوط ہے کہ نہ میں دولت کی تلوار کاٹ سکتا ہوں اور نہ ہی کوئی روایت اسے ہلا سکتی ہے۔ مجھے کسی طور تمہاری رسوائی منظور نہیں، میں کوئی اور فیصلہ جذبات میں آ کر کروں۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، تم خوش رہو۔ چاہنے والے ہمیشہ دعا دیتے ہیں، میری دعائیں ہر وقت پر تمہارے ہمراہ ہوں گی۔ ہیرا کے آنسو رکتے ہی نہ تھے، وہ زمین پر نظریں گاڑے تقدیر کے اس انوکھے مذاق پر حیران تھی کہ سامنے بیٹھا تھا وہ اس کا نہ تھا جس کے ساتھ بندھن بندھا تھا، اس کی طرف دل مائل ہی نہیں تھا۔ مت رو ہیرا، تمہیں کیا معلوم کہ تمہارے یہ انمول موتی دل پر تیر بن کر لگ رہے ہیں۔ پلیز چپ ہو جاؤ اور کچھ کہو، کچھ بولو۔ ادھر دیکھو۔ آفاق نے اس کا ہاتھ تھام لیا جس میں انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ آفاق نے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھا جس میں حسن رضا کا مقدر دمک رہا تھا۔ دل ایک بار پھر باغی ہونے لگا، چاہتا تھا کہ اسے اٹھا کر کہیں دور لے جائے اور اپنے اندر چھپا لے، مگر یہ دنیا اور اس کے باسی، اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور
وہ مرد تھا، حوصلہ مند تھا، مصیبت کی تلخی تلخ چکھ چکا تھا، جس بات کا اب فائدہ ہی نہ تھا۔ اسے مسئلہ بنا کر کھڑا کرنے سے کیا حاصل؟ تم ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہو گے جس طرح تم اب ہو۔ تم میری پہلی اور آخری چاہت ہو، تمہیں بھول کر میں زندہ نہ رہ سکوں گا۔ آفاق نے ہیرا کو بغور دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہیرا اب تو کچھ بولو۔ ہیرا نے بھیگی بھیگی پلکیں اوپر اٹھائیں، آنکھوں میں طوفان مچل رہا تھا، سرخ چہرے اور لرزتے ہونٹ سے وہ بولی، آواز تڑپ رہی تھی، آفاق آپ ہمیشہ میرے دل میں رہیں گے۔ اس کی بات سن کر آفاق کی روح تک سرشار ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہیرا اسے کبھی نہیں بھول سکتی، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، دل پر ہمیشہ یادوں کا پہرا رہتا ہے، منافعت سے کام لینا پڑتا ہے، مصنوعی مسکراہٹ زخمی ہونٹوں پر سجانا پڑتی ہے۔ ہیرا خدا تمہیں میرے نصیب کی خوشیاں بھی دے دے جو مجھ سے چھن گئی ہیں، مگر مجھے بھولنے کی کوشش کرنا، اس طرح زندگی گزارنا کچھ آسان ہو جائے گا۔ آفاق نے اس کو سمجھانے کے انداز میں کہا۔ ہیرا تڑپ کر اس کی طرف دیکھا اور بکھر کر رہ گئی۔ آفاق نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا، لرزتی بھیگی پلکیں، کپکپاتے ہونٹ، سب اندرونی جذبات کا واضح اظہار تھے۔ اچانک آفاق کے جلتے لبوں نے اس کی پیشانی پر محبت کی انمول مہر ثبت کر دی۔ ہیرا تڑپ کر رہ گئی، جلدی سے خود کو چھڑوا کر پرے ہٹ گئی۔ ہیرا میری اس گستاخی پر مجھے معاف کر دینا، آفاق نے جذبات سے چور لہجے میں شرمندہ ہو کر کہا، آؤ چلیں میں تمہیں ڈراپ کر دوں۔ ہیرا خود کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی، دونوں ہارے ہوئے جواریوں کی طرح ویران پارک کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنے لگے، دوڑتے بھاگتے لمحوں کو قید نہ کر سکے، دونوں ہمیشہ ایک ہونے والے جدائی کے سفر کی پہلی سیڑھی پر تھے، بس ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ ہیرا کی آنکھیں پھر برسنے کو تھیں، ضبط کا لمحہ تھا، محبت اتنی کم قیمت شے تو نہیں کہ جسے آنسوں کی شکل میں مٹا دیا جائے۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر دونوں کی نگاہیں ملی اور آفاق نے گاڑی سٹارٹ کر دی اور ہمیشہ کے لیے بچھڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور بے رحم وقت اپنی چال چلتا گیا، لمحہ لمحہ وقت گزرتا رہا۔ آفاق ڈاکٹر بن چکا تھا اور جان بوجھ کر اس نے دوسرے شہر میں نوکری کر لی، اور وہ اس شہر میں رہنا نہیں چاہتا تھا جہاں قدم قدم پر دکھ تھے، خوشیوں کو پامال کرنے والے لوگ تھے۔ حامد علی اور نجمہ بیگم نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ امجد اور رائنہ بھی بھائی کے رویے سے پریشان تھے، کبھی کبھار انہیں والدین کا قصور نظر آتا تھا، کبھی آفاق کی ہٹ درمی انہیں طیش دلاتی۔ آفاق اب کبھی کبھار گھر آتا اور چند ہی روز مشکل رہتا اور جانے کے لیے پر تولنے لگتا۔ دونوں جانب سرد جنگ جاری تھی، والدین شادی پر زور دیتے اور وہ مسلسل انکار کرتا رہا۔ اب بھی دونوں میاں بیوی مایوس نہ تھے۔ نجمہ بیگم کو اب بھی ہیرا کی ذات اسی طرح کھٹکتی تھی جس نے ان کے بیٹے کی زندگی برباد کی۔ حالانکہ ایسا نہ تھا کہ اگر وہ سمجھ بوجھ سے کام لیتی اور پیسے کے لالچ میں نہ آتی تو یہ دونوں گھر مسرتوں کے جھولے جھولتے وقت گزر رہا تھا۔ ہیرا نے ایم اے مکمل کیا ہی تھا کہ حسن رضا کے گھر والوں نے شادی پر زور دینا شروع کر دیا۔ ہیرا خاموشی کی تصویر بنے چپ چاپ تقدیر کے وار ہوتے دیکھتی رہی۔ وہ لمحے بھی آن پہنچے جب وہ رخصت ہو کر پیدیس آ گئی۔ شادی پر نجمہ بیگم اور سب آئے اور ہیرا کو قیمتی تحائف دیے مگر نہ آئے تو آفاق نہ آیا۔ شاید اس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ وہ اسے کسی اور کے سنگ دیکھ سکتا۔ درد کی لہر اٹھ رہی تھی۔ ہیرا ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسن کے گھر والوں سے نبردار ازمار تھی۔ حسن رضا بڑا اچھا انسان اور ثابت ہوا۔ ہیرا سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا
کیوں کہ نہ کرتا۔ ہیرا کی معصومیت اور پاکیزگی اس کے دل فریب آنکھوں سے جھلکتی نظر آتی تھی۔ ساس بھی بڑی شفقت سے پیش آتی تھی۔ ہیرا انہیں ماں جی کہہ کر مخاطب کرتی اور وہ مزید نہال ہو جاتی۔ اکلوتا بیٹا تھا، شوہر عرصے ہوئے فوت ہو چکا تھا، بڑی محبت اور ولی خاتون تھی، بس ایک نند تھی جو دوسرے شہر میں رہتی تھی، شادی کے بعد مصروف ہو گئی تھی، بس راحت اسی وجہ سے کم آتی تھی۔ وہ بھی ہیرا سے بے پناہ محبت کرتی تھی، مگر ہیرا کے دل کے اندر ایک زخم تڑپتا رہتا۔ سنا تھا کہ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، مگر یہاں تو الٹا حساب تھا۔ اگر وہ گرا وہ آہیں وزاریاں بھی نہ کر سکی تھی، خاموش وجود کا حصہ بن گئی تھی۔ آج بھی کئی روز کے بعد امی کے گھر جانے کا سوچ رہی تھی۔ شادی کو 4 ماہ گزر گئے تھے، مگر حسن سے رویہ محتاط تھا، بہت کم بولتی تھی۔ حسن آج مجھے امی جان کے گھر ڈراپ کر دیں۔ حسن جو شیو کر رہے تھے مسکرا کر بولے، بہتر بیگم صاحبہ، جو آپ کا حکم ہو، ہم تیار ہیں۔ حسن نے اسے پیار بھرے نظروں سے مسکرا کر دیکھا اور ہیرا جواباً مسکرا بھی نہ سکی۔ حسن کو بعض اوقات اس رویے اور صدموری پر کوفت ہونے لگی تھی، حالانکہ وہ اکثر نارمل رہتی تھی، مگر بعض اوقات اس کا ناقابل فہم رویہ ہوتا تھا جو کہ حسن کو بے حد گراں گزرتا۔ حسن جو کہ امن پسند ٹھنڈے مزاج کا انسان تھا، برداشت کر جاتا۔ ساس کو معلوم تھا کہ آج ہیرا ماں کے ہاں میکے جا رہی ہے، انہوں نے خوشی خوشی اسے جانے کی دعا دی اور رات تک لوٹ آنے کو کہا۔ حسن نے ہیرا کے سر کو اس بات میں ہلتے دیکھا اور دونوں باہر آ گئے۔ راستہ خاموشی سے کٹ رہا تھا، ہیرا حسب معمول خاموشی لبوں پر سجائے سڑک کو گھوری جا رہی تھی۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی، راستہ قدرے سنسان تھا۔ ہیرا نے چونک کر حسن کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ تنا ہوا اور قدرے غصے میں لگ رہا تھا۔ جواباً حسن نے ایک الجھی ہوئی تیز نظر اس پر ڈالی اور تلخی سے بولے، شکر ہے تمہیں احساس تو ہوا کہ تمہارے ساتھ کوئی اور دوسرا بھی ہے۔ ہیرا، یہ سب کیا ہے؟ اتنی خاموش بیگانگی، اس تنگ نظری کی کیا وجہ ہے؟ کھل کر بات کرو۔ حسن نے اس کے اداس چہرے پر کڑی نظر ڈالتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ گڑبڑا گئی اور معصومیت سے بولی۔ حسن کو اس لمحے اس پر بے پناہ پیار آیا اور وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی۔ حسن نے اس کا یک ہاتھ تھام لیا، آج کے بعد میں تمہیں اس طرح نہ دیکھوں۔ اس کا تحقیرانہ انداز تھا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کر لی اور دل کو تسلی دے کر، ہیرا ایسی نہیں جیسے وہ سوچتا ہے، صرف کم گو ہے۔ پھر اسے کسی قسم کی شکایت گلہ نہ تھا۔ میکے کے دروازے پر گاڑی روکی تو جیسے اس کے دل میں ٹھنڈک سی اتر گئی۔ ہیرا، ناراض تو نہیں ہو مجھ سے؟ حسن نے ایک محبت بھری نگاہ اس پر ڈال کر پوچھا۔ نہیں تو اس مرتبہ؟ ہیرا کھل کر مسکرائی۔ میں رات کو آؤں گا لینے تمہیں تیار رہنا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ ہیرا ماں سے لپٹ گئی۔ ابھی سب ناشتے سے فارغ ہوئے تھے۔ فرزانہ بیگم نے حسن کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ساجد علی بھی آوازیں سن کر باہر آ گئے اور داماد کو گلے لگایا۔ ہیرا کے سر پر محبت بھرا ہاتھ پھیرا اور ان کی خیریت پوچھی۔ سب ڈرائنگ روم میں آ بیٹھے۔ چند منٹ کے بعد حسن جانے کے لیے اٹھ بیٹھے۔ آفس سے دیر ہو رہی ہے، سب سے مل کر وہ رخصت ہو گئے۔ ہیرا اماں سے باتیں کرنے لگی۔ ساجد علی سے بھی کچھ دیر بعد آفس کے لیے روانہ ہو گئے اور ہیرا کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہی پرانا کمرہ تھا، آج کل صبح کے زیر استعمال۔ ہیرا نے سرد آہ بھری اور بستر پر لیٹ گئی۔ ابھی اسے لیٹے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ بیل بجی۔ کون ہوگا، اس نے سوچا۔ اچانک باتوں کی آواز آئی، آفاق؟ ہاں، یہ تو آفاق کی آواز ہے، وہ یہاں کیسے؟ اس کا دل پوری رفتار سے دھڑکنے لگا۔ وہ جلدی سے اٹھ بیٹھی، اپنا کامدار دوپٹہ سنبھالا اور بال درست کرنے لگی۔ فرزانہ بیگم اسے وہیں لے آئیں۔ السلام علیکم۔ آفاق نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے آہستگی سے سلام کیا۔ اس نے بھی جواب میں سلام کیا۔ دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ وقت گویا رک سا گیا تھا۔ آفاق الجھا سا لگ رہا تھا۔ نیوی پینٹ اور گرے شرٹ میں
جتنا اچھا لگ رہا تھا اس سے زیادہ کمزور لگ رہا تھا۔ ہیرا کی آنکھیں جھک گئیں اور آنکھوں کے ساحل گیلے ہونے لگے۔ نہ جانے ابھی وہ کتنے لمحے اور دیر کی پیاس بجھاتا کہ ہیرا نے اسے بیٹھنے کو کہا اور آفاق نے نہ جانے اس کے چہرے پر کیا تلاش کر رہا، کرم یا محبتوں کا رنگ، مگر ہیرا کی بجھی بجھی نگاہیں اس کے سوال کا جواب پا گئیں۔ دکھ کی ایک لہر اس کے دل سے اٹھی۔ کیسی ہو ہیرا؟ وہ اس سے مخاطب ہوا۔ ٹھیک ہوں، ہیرا نے مختصر جواب دیا۔ حسن صاحب کیسے ہیں؟ آئے نہیں؟ آئے تھے، ڈراپ کر کے گئے ہیں، شام کو آئیں گے مجھے لینے کے لیے۔ ہیرا نے قدرے تفصیل سے بتایا۔ بیٹا تم ناشتہ کر کے آئے ہو یا کرو گے؟ فرزانہ بیگم نے اب اس سے پوچھا۔ آنٹی ناشتہ کر چکا ہوں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں چائے بنا لاتی ہوں، تم بیٹھو ابھی آئی ہو۔ ہیرا آج تم سے عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے، کبھی مجھے یاد کیا تم نے؟ آفاق نے اچانک اس سے یہ سوال کیا تو وہ گڑبڑا گئی اور تڑپ کر ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ آفاق کی آنکھوں میں حسرتیں پنپ تھی۔ ہیرا نے سر جھکا لیا۔ میں جانتا ہوں تم مجھے نہیں بھول پائی، تم نے کوشش ہی نہیں کی ہوگی، مگر ہیرا یوں لگتا ہے کہ جیسے اب زندگی میں کچھ باقی بھی تو نہیں رہا۔ میرا تو سب کچھ لٹ گیا ہے، تہیں دمہ ہو گیا ہوں۔ ہیرا کیا میری چاہت اور محبت میں کھوٹ تھا؟ میں نے تو سچی رفاقت کی دعائیں کی تھی، تمہیں خود سے بڑھ کر چاہا تھا، پھر یہ کیا ہوا؟ آفاق کا لہجہ بھیگ گیا تھا۔ اس وقت وہ ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ برسوں کا مریض لگ رہا تھا، اور اس بیماری کا مرض جو اسے اندر ہی اندر کھا رہا تھا۔ ہیرا دل ہی دل میں اس کے اس ٹوٹے لہجے پر رو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آفاق یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، اب ہمیں سمجھوتا کرنا ہے اور دوسروں کے سامنے تماشا نہیں بننا۔ ہمیں ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے۔ دل ان بلاؤں میں اگرچہ نہیں آتا، بلاؤں میں اگرچہ نہیں آتا، مگر ہمیں اب یوں ہی زندگی گزارنی ہے۔ میں تو قربانی دے چکی ہوں، اب آپ۔ اس نے اور ہمت کی اور بول پڑی، آپ شادی کر لیں۔ ہیرا یہ سن کر آفاق غصے سے بولا، مجھے اس قسم کے مشورے تم سب جانتی ہو، اس کے باوجود بھی کم سے کم مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ آفاق بات سمجھنے کی کوشش کریں، میں سب سمجھتا ہوں۔ اور وہ بولا، بچہ نہیں ہوں۔ ذرا دیر خاموشی رہی اور وہ آہستہ سے بولا، ہیرا میں نے ذرا غصے میں بات کی، تمہیں محسوس نہ کرنا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ کیونکہ ہیرا کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آ رہی تھی۔ آفاق کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ ہیرا ادھر دیکھو، وہ محبت سے بولا، مجھے معاف کر دو، میں بہت برا ہوں نا۔ اس نے کئی سالوں پہلے والا بچپن والا رویہ اختیار کیا تو ہیرا بہت سال پیچھے لوٹ گئی۔ ہیرا آفاق نے دوبارہ پکارا تو ہوش میں آئی، نہیں آفاق، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، بس آپ خوش رہا کریں۔ اتنے میں فرزانہ بیگم چائے لے اندر آئیں اور دروازے آئیں، دونوں اپنے اپنے منہ درست لیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ ہیرا آفاق کو چائے بنا کر دینے لگی۔ بیٹا کتنے دن رکو گے یہاں؟ فرزانہ بیگم آفاق سے مخاطب ہوئی۔ بس آنٹی، چند دن اور واپسی تو جانا ہے۔ آپ آئی نہیں ہمارے گھر؟ آفاق نے شکوہ کیا۔ آؤں گی بیٹا، کسی روز۔ نجمہ بیگم اور سب کیسے ہیں؟ فرزانہ بیگم نے سب کی خیریت پوچھی۔ ویسے اب کبھی کبھار ان کے گھر آنا جانا ہوتا رہتا تھا، رشتے کی ٹوٹی ڈوری تھی، بلکہ قدرے کچی ہو گئی تھی، پھر بھی تھوڑا سا تعلق برقرار تھا۔ چائے پی کر آفاق کچھ دیر بیٹھا رہا اور اس سے باتیں ہوتی رہیں، پھر چند لمحوں کے بعد اٹھ کر کھڑا ہوا اور اجازت طلب کی۔ فرزانہ بیگم کے روکنے کے باوجود وہ کھانے کے لیے نہ رکا اور ایک جلتی ہوئی نگاہ ہیرا پر ڈال کر رخصت ہو گیا۔ ہیرا کا دل لہو لہو ہو گیا۔ آفاق، میں کوشش کروں گی کہ آئندہ تمہارا سامنا نہ کروں، خدا مجھے ہمت دے۔ اس نے صدقے دل سے دعا کی۔ رات کو حسن آئے اور وہ ان کے ہمراہ گھر واپس چلی آئیں۔ وہی دن، وہی راتیں، وہی باتیں
تھیں۔ زندگی میں ایک دم ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ ہیرا نے اب خود کو بہت بدل لیا تھا، مصروف کر لیا تھا، مگر تنہائی کا احساس ہوتے ہی آنکھوں میں ساون اتر آتے۔ حسن کے سامنے وہ ایک وفا شعار، سلیقہ شعار اور بے پناہ محبت کرنے والی بیوی تھی، مگر دل پر آفاق کی حکمرانی تھی۔ دن مہینوں میں تبدیل ہو رہے تھے۔ ہیرا کے آنگن میں عمیر پھول بن کر کھلا، حسن کی خوشی پائی تھی۔ وہ تشکر بھری نظروں سے پہلے آسمان کی طرف پھر ہیرا کی طرف دیکھتے، وہ جو اب ایک بیٹے کی ماں تھی۔ آفاق سے جدا ہوئے عرصہ بیت گیا تھا، دل ابھی تک اس کی قید میں تھا، اس کا احساس پورے وجود کا حالے کیے ہوئے رہتا، اگرچہ ہر طرف سکون تھا۔ ماں تھیں گھر میں نیک اور خرم خاتون۔ ہیرا کے ساتھ ان کا رویہ بالکل ماؤں جیسا تھا۔ پھر عمیر کی آمد کے ساتھ ہی ان کے دل میں ہیرا کی قدر و منزلت اور بڑھ گئی۔ حسن کی محبت پہلے سے اور مضبوط ہو گئی۔ ان کی باہوں میں رہ کر بھی وہ خود کو تنہا اور بالکل محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھار اسے اتنی زیادہ چاہت سے وحشت سی ہونے لگتی تھی، وہ گھبرا کر اپنا آپ چھڑوا کر الگ ہو جاتی۔ حسن اس کے اس ناقابل فہم رویے کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آتا۔ الجھیں اور بڑھتی جاتی، مگر اسے نظر انداز کر دیتے، کیونکہ انہیں اس سے کسی قسم کی شکایت نہ تھی۔ وہ ان کے پیارے بیٹے کی ماں تھی اور محبوب بیوی تھی۔ اور ایک روز عجیب اتفاق ہوا۔ ہیرا حسن کے آفس جانے کے بعد ابھی عمیر کو سلا کر کام سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ دروازے کی بیل بجی۔ دروازہ کھلا تو سامنے حامد علی اور نجمہ بیگم کو پایا۔ وہ حیران نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی، حیرت زدہ انداز میں ایک طرف ہوئی اور انہیں اندر لے آئی۔ نجمہ بیگم نے اسے سینے سے لگایا، حامد علی نے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ میکے سے ہوا ابھی آئے ہو تو آنگن مہک جاتا ہے، یہ تو پھر اس کے اپنے تھے، مگر یہ انقلاب کیسے آیا؟ آج تک یہ دونوں اس گھر میں نہ آئے تھے، بلکہ اپنی بے پناہ دولت کی گھمنڈ میں رشتہ تک توڑ بیٹھے تھے۔ وہ حیران تھی۔ حامد چچا نے اس کی طرف دیکھا تو اسے بے بس آنکھیں نم ہو گئیں۔ تو حامد چچا بولے، ہیرا بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے ندامت ہے اپنے فیصلے پر۔ آج آفاق کی ہٹ درمی نے مجھے یہ سمجھایا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، اور یہ غلطی دولت کی لالچ میں کی۔ غلط فیصلے کے لیے دولت ہی سب کچھ نہیں، اپنوں سے بے وفائی کا بھی مجھے بہت بڑا صدمہ اٹھانا پڑا۔ جس دوست کے ساتھ میں نے کاروبار میں شرکت کی تھی، اس کے بیٹے کے ساتھ رعنایا کا رشتہ طے کیا اور وہ لالچی نکلا۔ ان کے مطالبے کب تک پورے کرتا؟ پھر اس دوست نے، جس پر میں نے اندھا اعتماد کیا، میرے ساتھ مل کر جس نے کاروبار کیا، اس نے مجھے لوٹ لیا، میرے سارے پیسے ہضم کر گیا اور مجھے محتاج بنا دیا، اور پھر رعنایا کا رشتہ بھی توڑ دیا۔ مجھے پھر معلوم ہوا کہ بیٹی کا رشتہ جب ٹوٹتا ہے تو کیا احساسات ہوتے ہیں۔ پھر گھر کا سامان رفتہ رفتہ بکنے لگا۔ ہم نے کسی پر ظاہر نہ کیا، حتیٰ کہ ایک روز آفاق اچانک آ گئے اور گھر کی حالت دیکھ کر اسے شدید دکھ ہوا، اور اس نے مجھے نئی راہ دکھائی۔ دولت کی لالچ میں ہم سب بھول چکے تھے، جس کوٹھی میں ہم رہتے ہیں وہ بھی بک گئی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہم سنبھل نہ سکے۔ پھر آفاق ایک روز ساجد اور فرزانہ کو گھر لے آئی۔ میں ان دونوں سے بھی بے حد شرمندہ تھا، مگر وسیع قلب ہے ساجد اور اعلیٰ ظرفی ہے فرزانہ بھابھی کی کہ وہ ہم سے ناراض نہیں تھے۔ پھر وہ ہمیں اپنے اسی گھر میں لے آئے، جہاں ہم نے محبتوں اور سکون اور زمانے دیکھے تھے۔ میں بہت الٹ ملٹ سا تھا۔ پھر رعنایا کے رشتے ٹوٹنے سے اور بکھر گیا۔ یہاں پر بھی ساجد علی عظمتوں کی بلندیوں کو چھو گئے اور رعنایا کا وقار کے ساتھ رشتہ جوڑ کر مجھے نئی سرے سے جوان کر دیا۔ ہم نے جان بوجھ کر تمہیں سب باتوں سے بے خبر رکھا۔ آج میں نے اور نجمہ نے ارادہ کر لیا کہ ہم ضرور تم سے ملنے آئیں گے۔ اپنوں سے بے وفائی کا کڑا امتحان کاٹا ہے، اب ہمیں کسی دولت
کی پرواہ نہیں، ہم دونوں بھائی پھر سے ایک ہو گئے ہیں، کوئی قدوت دل میں نہیں ہے۔ حامد علی کی باتیں سن کر ہیرا خاموش و غم ملے جلے تاثرات لیے حیران بیٹھی تھی۔ اچانک اٹھی اور چچا کے گلے جا لگی اور دونوں رونے لگے۔ نجمہ بیگم الگ آنسو بہا رہی تھی، اس نے دونوں کو تسلی دی۔ چچا جان، آپ بڑے ہیں، آپ نے جو کچھ کیا اس کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، میری قسمت، میرا مقدر میرے ساتھ، اب ہم سب ایک ہو گئے ہیں، پھر عنایا میری بھابھی بنے گی، سب اکٹھے رہیں گے۔ اتنے میں عمیر کے رونے کی آواز آئی، وہ جلدی سے اٹھا لائی۔ چچی نجمہ نے اسے اپنی گود میں لے لیا۔ میں چچی جان آپ کے لیے چائے بنا لاؤں؟ خوشی کے مارے ہیرا کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے تھے، وہ خانسامہ ماں کو ہدایت دیتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ماں جی بھی محلے کی ایک گھر سے ہو کر واپس آ گئی، وہ بھی حامد علی اور نجمہ بیگم کے پاس ڈرائنگ روم میں آ بیٹھی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ سب دکھ سکھ بتا رہے تھے، وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ہیرا اور ماں جی انہیں زبردستی دوپہر کے کھانے پر روک لیا اور وہ چاہتی تھی کہ حسن سے بھی ان کی ملاقات ہو جائے۔ دوپہر کے کھانے پر ان کی ملاقات حسن سے ہوئی، اگرچہ حسن سے پہلے بھی مل چکے تھے، اسی لیے اجنبیت نہ تھی اور حسن نے بہت اچھے طریقے سے خاطر تواضع کی۔ ہیرا کو جہاں سب حالات سے مسرت ہوئی، وہاں ایک بات کا شدید دکھ ہوا کہ آفاق ابھی تک شادی پر آمادہ نہ ہو رہا تھا۔ نجمہ بیگم کے دل میں اس کی شادی کا بے حد ارمان تھا اور اسے دکھی افسوس ہوا، اور آفاق ابھی تک اپنے فیصلے پر مضبوطی سے ڈٹا ہوا تھا اور ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ اسے خوش دیکھنا چاہتی تھی، مگر آفاق نے تو جیسے خوشی خود پر حرام کر لی تھی۔ پھر گھریلو پریشانیوں میں یہ بات آئی گئی ہوگی، اب جبکہ سب تجدید وفا کر چکے تھے، موسم بہار سے خوشگوار ہو گئے تھے، حالات بہتر ہو گئے تھے، حامد علی اور ساجد علی دوبارہ اکٹھے کاروبار شروع کر چکے تھے، رائنا اور وقار کی نسبت طے پا چکی تھی اور ادھر صبا کا بہت اچھے جگہ رشتہ ہو گیا تھا۔ امجد ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے جب تک آفاق راضی نہ ہوتا۔ ہیرا کے ان حالات میں ابھی تک آفاق سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس چاند چہرہ اور ستارہ آنکھوں کو دیکھے عرصے بیت گیا تھا، نگاہیں ترس گئی تھیں، مگر وہ خود پر جبر کر رہی تھی۔ دن گزر رہے تھے، آج جس کی صبح بے حد خاموش تھی، عجیب ویرانی تھی، یا پھر ہیرا محسوس کر رہی تھی اس کا دل خود بخود گھبرا رہا تھا۔ عمیر کا رونا اسے زیادہ پریشان کر رہا تھا۔ بھائی کیا بات ہے، اسے چپ کرواؤ، آفس کے لیے تیار ہوتے۔ حسن نے اسے آواز دی، وہ جو کچن میں تھی وہیں سے پکار کر آ رہی تھی، اس کا فیڈر تیار کرتی رہی۔ اتنے میں حسن فارغ ہو کر عمیر کو اٹھا چکا تھا اور خوب پیار کر رہے تھے۔ بھائی اس کا دودھ لاؤ، یہ بھوک لگ رہی ہے، میرا چاند سا بیٹا دودھ سے ناشتہ کرے گا۔ حسن نے مسکراتی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ عمیر کو پیار کرنے لگا۔ لائیں مجھے دیں۔ ہیرا نے عمیر کو گود میں لیا اور دودھ پلانے لگی۔ دودھ پی کر عمیر سو گیا، وہ حسن کے لیے ناشتہ لینے کچن میں آئی۔ ماں جی اور خانسامہ ناشتے بنا چکے تھے، دونوں میاں بیوی ناشتہ کرنے کے ساتھ ساتھ عادی تھے۔ حسن کی شروع دن سے یہی روٹین تھی، ناشتے کے بعد وہ آفس جانے کو تیار تھا۔ ہیرا بے حد اداس لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے، خاموش کیوں ہو؟ حسن نے اسے کندھوں سے تھام کر کہا۔ آج وہ معلوم نہیں اتنے پیاری کیوں لگ رہے تھے، بالکل فریش۔ مسکراتے ہوئے اس کے بے حد قریب کھڑے تھے، ان کی محبت بھری نثار ہوتی نظروں سے گھبرا کر اس نے ان کے سینے پر سر رکھ دیا اور پلکیں موند لیں۔ آج اسے بے حد سکون اور قرار مل رہا تھا۔
ہیرا تم خاموش تو ہو ہیرا تم خوش تو ہونا، مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں تم اداس نہ ہو جاؤ۔ میں نے تمہاری طرف سے کبھی غفلت نہیں کی، ہمیشہ اپنی پوری شدتوں کے ساتھ چاہا، اپنے تمام حقوق دیانتداری سے پورے کیے ہیں۔ تمہیں اگر مجھ سے کوئی شکوہ ہو تو بتاؤ۔ حسن نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اپنے سامنے کر لیا اور ہیرا شرما کر آنکھیں جھکا گئی۔ ہوں بولو۔ حسن دوبارہ بولے۔ نہیں بالکل نہیں، آپ بہت اچھے ہیں۔ اس نے شرمگین لہجے میں اپنے مجازی خدا کو دیکھا اور بہانہ محبت کے اظہار میں حسن نے اس کے بے پناہ حسین آنکھوں پر اپنے نرم نرم لب رکھ دیے۔ ہیرا تب کر رہ گئی اور فوراً پیچھے ہٹی۔ کیوں کیا ہوا؟ حسن گھبرا گئے۔ بس میری چاہتوں کی شرارتوں سے گھبرا گئی، حسن نے مسکرا کر کہا اور بریف کیس اٹھا لیا۔ جی تو اجازت میں چلوں؟ ہیرا انہیں دروازے تک چھوڑ آئی۔ میں کتنی بری ہوں، حسن مجھے سے اتنا پیار کرتے ہیں اور میں انہیں مطمئن بھی نہیں کر سکتی۔ آفاق، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں کب تک دوگلے پالیسی چلتی رہوں گی؟ تمہاری محبتوں کے اثار نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ وہ تڑپ کر ہونٹ کاٹنے لگی اور کسی فیصلے پر نہ پہنچ پائی تھی۔ ذہن کو جھٹک کر وہ خود کو گھر کے کاموں میں مصروف کرنے لگی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ مسز حسن رضا سے بات کرنی ہے، ایک اجنبی آواز نے اسے پکارا۔ جی میں بول رہا ہوں مسز حسن، میں ہسپتال سے ڈاکٹر واجد درانی بول رہا ہوں۔ آپ کے شوہر حسن رضا صاحب آدھے گھنٹے قبل ایکسیڈنٹ میں شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچائے گئے ہیں۔ میرا فرض آپ کو اطلاع دینا تھا۔ آپ کمرہ نمبر 20 میں تشریف لیں آئیں۔ ان کی حالت سیریس ہے۔ ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ ہیلو۔ وہ گنگ ریسیور تھامے اسے کالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہیلو ڈاکٹر کی آواز جیسے ہی دور کہیں کنویں سے آ رہی تھی۔ ریسیور ہاتھ سے گر گیا۔ وہ چلاتی ہوئی ماں جی کے پاس باہر آئی۔ ماں جی۔ اس کی وحشتانہ شکل کو دیکھ کر سانس گھبرا اٹھی۔ ہیرا نے بمشکل چند الفاظ میں ساری باتیں مکمل کی اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئی۔ ہوش آیا تو خود کو بستر پر پایا۔ صبا، رنایا، وقار اور امجد اور امی جان اس کے قریب تھے، جبکہ ماں جی اس کے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ امی جان! وہ چیخ کر ماں سے لپٹ گئی۔ حسن کیسے ہیں امی؟ اس نے تڑپ کر ماں سے پوچھا۔ ماں نے اس کا چہرہ تھام لیا اور بولی، ہیرا بیٹی وہ ابھی ہسپتال میں ہیں۔ آفاق، تمہارے ابو اور تایا سب ادھر ہی ہیں، ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ اسی دوران ماں جی بولی، بیٹی خدا سے دعا کرو، وہ بہترین کرنے والا ہے۔ مگر اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی طرح سامن کی طرح برس رہے تھے۔ سب اسے تسلی دے رہے تھے، مگر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑ کر حسن کے پاس چلی جائے۔ عمیر کے رونے کی آواز سن کر وہ ہوش و خرش سے بیگانہ ہوتی دنیا میں واپس پلٹ آئی۔ عمیر کو نجمہ بیگم نے صبا سے لے کر اپنی گود میں لے لیا اور اسے پیار سے چومنے لگی۔ اور ہیرا کی حالت بیچی کی سی ہو رہی تھی، جس کے پر کاٹ دیے گئے ہوں۔ وہ بے بس آزادی کی اڑان اڑتے ہوئے پرندے کو حسرت سے دیکھ رہی ہو۔ امی جان، مجھے حسن کے پاس لے جائیں، اس نے التجائی نظروں سے ماں سے کہا۔ ماں سے
اس کی بے چارگی دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے ہیرا کی آنسو صاف کیے اور تسلی دی، بیٹی اٹھ کر خدا کے حضور جھکو اور دعا کرو، وہ سب سے بڑا رحیم ہے، اٹھو، شاباش میری بچی، حسن کو زندگی دینے والا وہی ہے، وہ ضرور دعائیں سنے گا۔ کئی گھنٹے گزر گئے تھے، وہ ہنوز خاموش تھے۔ صبا نے عمیر کو دودھ پلا کر سلا دیا، ہیرا جائے نماز پر جھکی، رب تعالیٰ سے حضور دعاؤں اور اشکوں کے درمیان لڑکھڑاتے دل کو سنبھال رہی تھی۔ اسی دوران حامد علی اور ساجد علی آ گئے، جبکہ وقار اور امجد ہسپتال جا چکے تھے۔ دونوں نے ڈولتی ہیرا کو سنبھالا اور حسن ابھی تک بے ہوش تھے، سر پر شدید چوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر پوری کوشش کر رہے ہیں، آفاق اس کے پاس ہے۔ بیٹی ہم صرف تمہیں تسلی دینے آئے ہیں۔ حامد علی اس کے سر پر ہاتھ پھیرے اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ ابو جی مجھے بھی ہسپتال لے چلیں، اس نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ ساجد علی کو ڈبڈباتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ہیرا نے بھری آواز میں کہا، حامد علی نے ساجد علی سے نظریں چار کیں اور اسے لے جانے پر رضامند ہو گئے۔ ماں جی کو بھی تسلیاں دے کر وہ ہسپتال چلے آئے۔ حسن کمرے میں بے ہوش پڑا تھا، اسی کمرے سے آفاق نکلا اور ہیرا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اجڑی صورت، بکھرے بال، محترم آنکھیں، سب کچھ آفاق کے دل پر برچھی کی مانند لگا۔ حسن کیسا ہے؟ ہیرا نے بےتابی سے اس سے پوچھا۔ حوصلہ رکھو ہیرا، خدا بہتر کرے گا، ابھی ہوش نہیں آیا، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آفاق نے اس کے دکھ بھری آواز میں صدیوں کی تڑپ محسوس کی اور اندر ہی اندر دکھی ہو گیا۔ ہیرا کے آنسو ٹپ ٹپ کر باہر آ رہے تھے۔ تم یہاں بیٹھو بیٹا، ہم ابھی آتے ہیں۔ ساجد علی اور حامد علی اندر چلے گئے۔ ہیرا پلیز رو نہیں، آفاق نے اسے ہمت دلائی۔ آفاق یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ تقدیر کیسا مذاق کر رہی ہے؟ میں بد نصیب ہوں؟ وہ جملہ نامکمل کرتے پھٹ کر رو پڑی۔ آفاق اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، ہیرا اپنی محبتوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، حسن کی زندگی بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ تمہیں خوش دیکھنا ہی میرا مقصد زندگی ہے۔ اب تمہیں دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ میری محبت روتی ہے، دل روتا ہے جب تمہاری آنکھوں کے آنسو دکھ بن کر گرتے ہیں۔ بس چپ ہو جاؤ اور دعا کرو۔ اور اس کے کندھے تھپتا کر اندر چلا گیا۔ شام ہو رہی تھی، سورج اپنا سفر ختم کر جا رہا تھا۔ شفق کی سرخی ہر سمت پھیل رہی تھی۔ ہیرا کا دل لمحے لمحے سورج کے ساتھ ساتھ ڈوب رہا تھا۔ انہی لمحوں کے دوران اسے اندر حسن کے پاس لے آئے۔ وہ پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا، آنکھیں بند تھیں، ہونٹ ساکت، محبتوں کی مہریں ثبت کرنے والا سرخ گداز لب آج پیلے ہو رہے تھے۔ عجیب سکون تھا حسن کے حسین چہرے پر۔ ہیرا سسک کر رہ گئی۔ حامد علی اور ساجد علی اسے گھر لے آئے۔ ماں جی کی حالت الگ خراب تھی، اس نے ساس کو بھی تسلی دی اور دوائیں پلائی۔ عمیر اس کی گود میں تھا۔ رات کسی اجڑی بیوہ کی طرح لگ رہی تھی۔ خاموشی میں ماتم کی سی آوازیں آ رہی تھیں۔ رفتہ رفتہ یہ کربناک رات گزر گئی، نیند کا نام و نشان نہ تھا۔ صبح کے دروازے لمحات میں فون پر ڈاکٹر واجد درانی نے دلخراش خبر سنائی، حسن کا بے ہوش عالم میں انتقال ہو گیا۔ آفاق کی ہمت نہ تھی کہ وہ خود آ کر یہ کربناک منظر دیکھتا اور خبر سناتا۔ ایک کوہرام سا مچ گیا، سب کچھ لٹ گیا، ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹ گئیں، بین کرتی آوازیں دلوں کو رلا رہی تھیں۔ ہیرا کی حالت تھی کہ سنبھلنا مشکل تھا، پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ جو اسے چپ کرواتا، خود بھی آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب جاتا۔ حامد علی اور ساجد علی بہشتوں میں گھرے کھڑے تھے۔ ساس بے ہوش ہو گئی تھی، فرزانہ بیگم، نجمہ بیگم کبھی اسے سنبھالتی تو کبھی اس کے ساس کو، نند کو بھی اطلاع دے دی گئی تھی۔ جو جوان بیٹی پر بیت جانے والی قیامت انہیں اور زیادہ دکھی کر رہی تھی۔ اور آفاق خالی نظروں سے آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ہر لمحے ہر پل اس کے لیے دعا گو رہا، مگر ساری دعائیں بیکار گئیں۔ ہیرا اجڑ کر رہ گئی، وہ رو پڑا۔ عجیب نظارہ تھا، حسن کا آخری سفر تیار تھا، کندھے دینے والے
والے تھے اور بین کرتی آوازیں مزید تیز ہو گئیں۔ عجیب دن گزر رہے تھے۔ سونے سونے سے یادیں ڈستی تھیں۔ اب اس کی ساری توجہ عمیر پر مرکوز تھی۔ جدھر نظر اڑتی حسن کی یادیں اسے نظر آتی، وہ گھنٹوں سوچوں کے سمندر میں غرق رہتی۔ ایسے لمحوں میں اسے دو ستارے آنکھوں اور شدت سے یاد آتے، اور اس کا نہ بن سکا حسن اس کا بنا، پھر ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا۔ عجیب تقدیر کے کھیل تھے۔ آفاق سے ملاقات ہوئی، عرصہ بیت گیا تھا کہ اچانک ایک دن وہ اس کے گھر چلا آیا۔ ابھی وہ عمیر کو سلا کر اٹھی ہی تھی کہ ماں جی نے اسے بتایا کہ آفاق کو انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھایا ہے۔ آفاق کا نام سن کر وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ وہ کیوں آئے ہیں یہاں؟ وہ سوچ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ تم اندر چلو بیٹی، میں چائے بھجواتی ہوں۔ ساس یہ کہہ کر چلی گئی اور ہیرا لرزتے قدموں سے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ سفید سوٹ اور سفید دوپٹے میں اجڑی لگ رہی تھی۔ چہرہ ہنز و ملال کی کیفیت کا مکمل اظہار کر رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر آفاق اٹھ کر کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، آفاق نے نگاہیں چار کرتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ بھی دھیمی آواز میں وعلیکم السلام کہہ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ہیرا، میں تمہارے دکھوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا دوبارہ سے حسن کا ذکر کر کے، مگر کیا کروں؟ تم سے افسوس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے اور تمہیں حوصلہ بھی دینا، اور یہ کام مجھے اگرچہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا مگر میں نہ کر سکا، اسی لیے دیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں۔ ہیرا، وقت کے اس پتھریلے تپتے سفر میں قسمت نے ہمارے ساتھ طرح طرح کے کھیل کھیلے ہیں اور ہر کھیل میں ہرایا، ہماری محبت کو آزمایا، ہمیں عرش سے فرش پر لا پھینکا ہے، مگر میں نے ہر حال میں خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ اس نے مجھے ہمت اور حوصلہ عطا کر رکھا ہے، مگر دکھ اس بات کا رہا ہے کہ تمہیں مسلسل آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اب جو یہ سانحہ ہوا ہے اس کی لپیٹ میں سب آتے ہیں۔ خدا کا شاید یہی منظور تھا۔ میں نے ہمیشہ تمہارے لیے دعا کی ہے، تمہیں خوش دیکھنے کے لیے میرا کیا ہے۔ میرا دل جل رہا ہے مگر مجھے اب شکوہ بھی نہیں رہا۔ بس خدا کرے اب تمہیں حوصلہ ملے اور تم مطمئن ہو جاؤ، اور ہاں، اگر میری کبھی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور آواز دینا۔ اسی دوران ماں جی چائے لے کر آ گئی۔ آفاق بیٹا، تم ہی اسے سمجھاؤ کہ گھر سے باہر نکل کر کسی سے ہنسے بولے، مگر یہ تو چپ چاپ اندر ہی اندر سلگ رہی ہے۔ میری آنکھوں کا نور چلا گیا ہے، میں جیتے جی مر گئی ہوں، مگر خدا کی مرضی کے آگے سر جھکا چکی ہوں۔ اسے سمجھاؤ کہ خود کو اتنا دکھی نہ کرے۔ ان کی بوڑھی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماں جی، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، میں انہیں کچھ دوائیں دوں گا جس سے ان کا اندر سکون پایا جائے گا۔ ہاں ہیرا، ذرا عمیر کو تو لے آؤ، اسے دکھاؤ، آفاق نے کہا تو وہ کمرے میں آئی۔ عمیر جاگ چکا تھا، بس رونے کی تیاریوں میں تھا۔ وہ اسے اٹھائے لائی۔ آفاق نے اسے گود میں لے لیا۔ سال کا ہونے والا تھا، اسی لیے بڑا لگ رہا تھا۔ آفاق نے اسے خوب پیار کیا، نہ جانے کس جذبے کے تحت۔ بیٹے یہ لو چائے۔ ماں جی نے آفاق کو چائے دی۔ چائے پی کر وہ جانے کو اٹھا۔ ماں جی نے کہا، بیٹے کبھی کبھار آ جایا کرو، میرے پیاس ممتا کو سکون ملے گا۔ ماں جی نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ مسکرا دیا۔ جی ماں جی، ضرور آؤں گا۔ اس نے آخری نظروں سے بھرپور نظروں سے ہیرا کو دیکھا جو تنہا تھنا اور بے کل سے لگ رہی تھی۔ خدا حافظ کہہ کر وہ عمیر کو پیار کرتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اب آفاق ہر دوسرے روز چکر لگاتا، عمیر کو خوب پیار کرتا۔ چند روز تک عمیر کو سال کا ہونے والا تھا۔ آفاق چاہتا تھا کہ اس کی سالگرہ دھوم دھام سے منائی جائے، مگر ہیرا راضی نہ تھی۔ آخر ایک روز آفاق غصے کے مارے پھٹ پڑا، تمہیں تو ہیرا کسی کا خیال ہی نہیں ہے، بچے کی خوشی کو محسوس کرو،
کرو، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ تمہیں دکھ ہے، سب کو غم ہے، تم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، مگر مجھے یہ بتاؤ ایسا کب تک کرو گی؟ غموں کا سینے سے لگا کر نہیں جیا جاتا۔ تمہیں عمیر کی خوشیوں کی خاطر بہت کچھ کرنا پڑے گا، اور زندہ رہنے والوں کی خوشیاں انہیں دو، ان کے ساتھ مخلصانہ برتاؤ کرو۔ یہ رہبانہ زندگی چھوڑ دو ہیرا، بس اسے ٹکر ٹکر دیکھتی گئی۔ ریلیکس ہیرا، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ عمیر کی سالگرہ بڑے اہتمام ہوا، سب نے شرکت کی اور زندگی مسکرانے لگی، اور ہیرا بھی بڑے عرصے بعد دل کھول کر ہنسی تو آفاق کے اندر تک ٹھنڈ اتر گئی۔ عمیر اس وقت بھی آفاق کی گود میں بیٹھا تھا، اور آفاق نثار ہوتی نظروں سے ہیرا کے چہرے کا طواف کر رہا تھا، اور ہیرا اس کی نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی۔ عین اسی لمحے اس جذباتی منظر کو نجمہ بیگم نے دیکھ لیا، اور ان کے اندر ایک خواہش بیدار ہو گئی جو حالانکہ بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، مگر وہ مایوس نہ تھی۔ بیٹے کی خواہش انہیں ہر طرح عزیز تھی۔ وہ اس کی کھوئی ہوئی خوشیوں کے لیے اب کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور اب خود کو قصوروار سمجھتی تھی۔ ہیرا کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھ رہی تھی۔ اگر وہ دولت کے لالچ میں نہ آتی تو آج ہیرا ان کے پیارے بیٹے کی بیوی ہوتی، مگر ان کے خیال میں ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اسی رات انہوں نے حامد علی سے بات کی، اور وہ زیادہ حیران نہ ہوئے۔ جوان بیوہ بھتیجی کا دکھ اور اس کا مستقبل ان کی نظروں کے سامنے تھا۔ پھر وہ کسی حد تک قصوروار تھے، اور اپنی سزاؤں کو ختم کرنے کی یہی تدبیر سمجھ میں آئی تھی، اور بھاوج سے بات کرنے کی ٹھانی۔ ساجد علی اور فرزانہ بیگم ان کی خواہش سے سن کر دم بخود رہ گئے، اور حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ ایک وقت تھا وہ اس کے لیے منتظر تھے، مگر آج حامد علی اور نجمہ بیگم بے حد شرمندہ تھے۔ انہوں نے بڑے شرمندگی لہجے میں اپنا نقطۂ نظریہ بیان کیا اور جھولی پھیلائی۔ سب کی آنکھیں آب دیدہ ہو گئیں۔ بیٹی شروع سے دکھی تھی، پھر بیوگی کا دکھ، اور پھر جان لیوا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے حامی بھر لی، اور حامد علی اور نجمہ بیگم کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ تھا۔ امجد اور رنایا بھی یہ خبر سن کر پھولے نہ سمائے، مگر اصلی فیصلہ تو ہیرا کو کرنا تھا، اسی لیے ایسا سوچنا بھی موت کے برابر تھا۔ اس نے اپنی ساری خواہش اپنے خیالات کے مطابق حسن کے ساتھ ہی دفن کر دی تھی۔ ادھر آفاق اور عمیر کا بڑھتا ہوا پیار اسے مزید پریشان کر رہا تھا، اور وہ سوچوں میں گھر جاتی آفاق کی چاہت برساتی نظروں سے اسے ایک بار پھر پریشان کر رہی تھی، اور اس کی پر نگاہوں کا مفہوم خوب سمجھ جاتی، مگر کسی طور ایسا نہ چاہتی تھی کہ نگاہیں پھیر لیتی۔ دل بری طرح دھڑکنے لگتا، مگر اب وہ لڑکی نہ تھی، ایک بیوہ عورت اور ایک بچے کی ماں تھی۔ اس کا سب کچھ عمیر تھا، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے وہ زندہ تھی، مگر یہ سب کیا ہو رہا تھا، کیا کھچڑی پک رہی تھی، وہ سب باتوں سے بے خبر تھی۔ حامد علی اور نجمہ بیگم نے پہلے ہیرا کی ساس سے بات کی۔ انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ جانتی تھیں کہ تنہا عورت کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مرد محافظ ہوتا ہے۔ عمیر کو ایک باپ اور ہیرا کو مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ پھر آفاق اپنا بچہ تھا، کسی قسم کے انکار کی گنجائش نہ تھی۔ آفاق جو سب صورتحال سے بھی ابھی تک نا واقف تھا، جب تمام باتوں کا علم ہوا تو وہ وقت کے اس نئے دلفریب وار پر مسکرائے بنا نہ رہ سکا، اور ماں کے ہاتھ تھام کر چوم لیے، اور ماں نے اس کی چمکتی ہوئی روشن پیشانی چوم لی۔ ایک روز ماں جی نے اسے یہ بات بتائی تو وہ حیرت زدہ رہ گئی، اور خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ماں جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایک بیوہ عورت ہوں اور ایک بیٹے کی ماں ہوں۔ آفاق کو کئی لڑکیاں مل جائیں گی۔ وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ بیٹی، تم بھی ٹھیک سوچتی ہو، اور غلط ہم بھی نہیں ہیں سمجھتے، مگر وقت بڑا ظالم ہے۔ تنہا عورت کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، مرد عورت کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ عمیر کو ایک باپ کی ضرورت ہوگی، آج نہیں تو کل وہ ضرور اس بات کا تقاضا کرے گا، اور وہ باپ کے بغیر ادھورا ہے۔ حسن کے ساتھ تمہارا اتنا ساتھ تھا، یہ سب قسمت کے کھیل ہیں۔ اور آفاق
اچھا انسان ہے، بڑا سعادت مند بچہ ہے تم ٹھنڈے دل سے اس فیصلے پر غور کرو، ہم سب راضی ہیں، صرف تمہارا فیصلہ سننے کے منتظر ہیں اور تم ہر فیصلہ پوری دانشمندی اور عقلمندی سے کرنا۔ جذباتی فیصلہ پائیدار نہیں ہوتا۔ ماں جی اسے سمجھا کر چلی گئی۔ وہ حیران اور پریشان اس نئی صورتحال کے آگے بے بس کھڑی تھی۔ عجیب دو راہا تھا، فیصلہ کرنا بے حد مشکل ہو رہا تھا۔ ایک وقت تھا کہ آفاق سے بچھڑنے کا فیصلہ اسے بے موت مار رہا تھا اور آج آفاق سے ملاپ کا مسائل اسے عجیب کشمکش میں مبتلا کر رہا تھا۔ دل اور دماغ الگ الگ دلیلیں دے رہا تھا۔ اسے ہر طرف عمیر نظر آ رہا تھا، اس کی اور آفاق کی محبت کیا رنگ دکھائے گی۔ اس نے تو ایسا کبھی نہ سوچا تھا۔ ہاں کبھی یہ خواہش تھی جب حسن اس کی زندگی میں نہ آئے تھے۔ حسن کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد اس نے اس خواہش کو دبا لیا تھا اور یہ ضرور تھا کہ آفاق کو بھی ابھی تک نہ جانے بھلا دیا تھا۔ اس کی یادوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی، شدت سے اس کی گہری چاہتوں میں گھری رہی محبتوں کے حصار میں جگڑی رہی، مگر اب کیا ہونے والا تھا یہ سب اسے بے حد عجیب لگ رہا تھا۔ ماں باپ سب اسے سمجھانے آئے، چچا اور چچی بھی شرمندہ نظروں سے اپنا مطالبہ کر گئے۔ وہ چپ تھی، دل نہ مانتا تھا۔ اچانک اس دوران آفاق اس کے سامنے مجسم سوال بن کر آ کھڑا ہوا۔ وہ بول رہا تھا، اپنی چاہتوں کا اظہار کر رہا تھا، قسمت کے قسمتوں کی دیواری کی مہربانی پر شکر گزار دیوتیوں کی مہربانی پر شکر گزار تھا، مگر وہ چپ تھی۔ ہیرا کچھ تو بولو، انکار کی مثبت وجہ ہی بتا دو، میری چاہتوں پر شک ہے، اعتماد نہیں رہا۔ آفاق کا لہجہ درد کے مارے بھیگا تھا۔ بس کریں آفاق، میری قسمت کے ستارے تو سو چکے ہیں، مقدر میں کوئی خوشی نہیں، میرے میں کوئی خوشی نہیں، ہر طرف اندھیرا ہے، خواہشیں دم توڑ گئی ہیں، صرف عمیر ہے بس، اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بہت بے بس ہو گئی ہوں، تقدیر کے وار سہ کر مر گئی ہوں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں۔ وہ رو پڑی۔ ہیرا پلیز یہ آنسو مت بہاؤ۔ آفاق جذباتی ہو گیا اور اس کی آنکھوں کو صاف کیا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ سارے اندھیرے ختم کر دوں گا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ عمیر مجھے بھی اتنا عزیز ہے جتنا تمہیں میرا وعدہ ہے، تمہیں یاد ہے نا میں کہا کرتا تھا، نہ یہ چاند ہوگا نہ تارے رہیں گے، مگر ہم ہمیشہ تمہارے رہیں گے۔ ہم تمہارے ہی ہیں، بس اب خود کو ہماری دلہن بننے کے لیے تیار کرو۔ میں وقت کی ڈور اپنے ہاتھوں میں لے لوں گا اور قسمت سے لڑ لوں گا اور تمہیں اپنا بنا کر رہوں گا۔ آفاق دنیا جہاں کی سچائی کے ساتھ مضبوط لہجے میں اور چاہت لٹاتی نظروں سے اس کو دیکھتا ہوا رخصت ہو گیا۔ پھر آفاق کے آگے وہ جھک گئی۔ سب نے بے تحاشا خوشی مسرت کا اظہار کیا۔ زندگی میں مسرتیں لوٹ آئیں۔ اکلوتے بیٹے کی موت کے بعد ماں جی نے جو صدمہ اٹھایا تھا، اسے ہیرا کی خوشیوں میں کم ہوتا محسوس ہو رہی تھی۔ نجمہ بیگم دل کھول کر ارمان پورے کر رہی تھی۔ بیٹے نے زندگی کے قیمتی سال جس کرب میں گزارے، انہیں اس کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ ہر رسم پوری کر رہی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کی برسات تھی، نگاہیں مسکرا رہی تھیں، غم کے بادل چھٹ گئے تھے اور پھر ایک سنہری شام وہ ہمیشہ کے لیے آفاق کی ہو گئی۔ دلکش روپ چڑھا تھا، ہر کوئی اسے دیکھ کر نہال ہو رہا تھا۔ آفاق خدا کے حضور جھک گیا۔ ادھر دلہن بنی ہیرا اپنی قسمت پر رشک کر رہی تھی، برسوں کی محبت سامنے تھی، لازوال ہو گئی تھی، امر ہو گئی تھی۔ عمیر نجمہ بیگم کے پاس تھا، ساس نے دعائیں تلے رخصت کیا، پھولوں کی
لڑیوں کے درمیان سجی سیج پر بیٹھی ہیرا تشکر کے موتی لٹا رہی تھی۔ ہیرا، آج کی رات رونے کی نہیں، یہ وہ لمحات ہیں جس کے لیے میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو دعائیں کرتے بسر کیا۔ آج میری آرزوؤں کی تکمیل ہوگی، تم خوش ہونا۔ آفاق نے اس کی ٹھوڑی اوپر کرتے ہوئے کہا، جس کا دلکش چہرہ آفاق کے دل میں ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ ہاں آفاق، اس نے شرماتے ہوئے لہجے میں کہا، اور آفاق کی نگاہوں کی وارفتگی سے گھبرا کر نیچے پلکیں جھکائیں۔ آپ نے مجھ پر جو احسان اتنا کہنا تھا کہ آفاق نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ جانے آفاق، یہ احسان نہیں، محبت ہے، سچی محبت ہے، چاہت ہے، قسمت میں ہم دونوں کا ملن تھا، پھر ہم کس طرح اور کیوں الگ رہ سکتے تھے؟ آفاق اسے باہوں میں تھام کر کھڑکی کے پاس لے آیا، جہاں ستاروں بھرا آسمان نظر آ رہا تھا اور چاند ان کے بیچوں بیچ اپنی زرفشانیاں بکھیر رہا تھا اور اس کی روشنی کا عکس ہیرا کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ دونوں چاندنی میں نہا گئے تھے اور آفاق نے والہانہ نظروں سے دیکھا تو مدھم لہجے میں گنگنانے لگا، نہ یہ چاند ہوگا، نہ تارے رہیں گے، مگر ہم ہمیشہ تمہارے رہیں گے۔ ہیرا نے آفاق کے جذبے لٹاتی چاہت برساتی نگاہوں سے گھبرا کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا اور آفاق کی مضبوط باہوں نے اسے اپنے پناہوں میں لے لیا۔ ستارے اور چاند اس دلکش ملن پر گیت گانے لگے۔